اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رمضان کی بابرکت ساعتیں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں اور امید ہے کہ آپ تمام افراد رمضان کی برکتوں سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ رمضان جو کہ ماہ رمضان جو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص مہینہ ہے جو خود اس سے مخصوص ہے، جس میں بے بہا خزانے ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں سے، ان خزانوں سے وہی شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اس کی حقیقت سے آشنا ہو اور پوری طرح مستعد اور چاق و چوبند ہو، تیار ہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہرہ ہونے کے لیے۔ ہم نے سے پہلے آپ کو بتلایا کہ اسلام میں کوئی حکم ایسا نہیں، کوئی عبادت ایسی نہیں کہ جس کے ہشت پہلو نہ ہو، یعنی جس کے فوائد بے شمار نہ ہو، اور کوئی ایسی عبادت نہیں کہ جس میں نہ صرف انسان کا آخروی فائدہ بلکہ دنیاوی فائدہ بھی نہ ہو۔ چنانچہ روزے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو روزے سے حاصل ہونے والے فوائد کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انفرادی اور اجتماعی فوائد میں، خود اس کے بعد انفرادی فوائد کو ہم کئی حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، مثلا مادی فوائد اور روحانی فوائد۔ روحانی فوائد کے بارے میں گفتگو ہو چکی، اب آئیے ہم مادی فوائد کی طرف چلتے ہیں۔ مادی فوائد کو بھی آپ کئی فوائد میں تقسیم کر سکتے ہیں، مثلا ذہنی فوائد، جسمانی فوائد، طبی فوائد۔ ذہنی فوائد سے مراد یہ ہے کہ روزہ ہمیں کس طرح کی خود اعتمادی اور کس طرح کی تبدیلی ہماری شخصیت میں پیدا کرتا ہے، اور وہ تبدیلی کس طرح کیوں کر ہماری عملی زندگی میں کامیابی کا ایک پیغام لے کر آتی ہے، ایک خوشخبری لے کر آتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج ان نکات پر، ان ثمرات پہ، ان فوائد پر گفتگو ہوگی کہ جو ہمیں روزے سے اس طرح حاصل ہوتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی کو ایک کامیاب زندگی میں ڈھال دیتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی اور وقت ملا، توفیق خداوندی شامل ہوئی، تو روزے کے طبی فوائد اور روزے کے اجتماعی فوائد کے بارے میں بھی گفتگو کی جائے گی۔ روزے کی دنیاوی فوائد بتلانا یوں ضروری ہے کہ آج کل پوری دنیا میں خود سازی یا سیلف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، تحقیق ہو رہی ہے، اور جس طرح سائنسدان پہاڑوں کے سینے چیر رہے ہیں، سمندروں کی تہہ میں جا کر موتی اور خزانے تلاش کر رہے ہیں، ستاروں پہ کمند ڈال رہے ہیں، اور کائنات میں چھپی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں، وہاں ایک گروہ اس بات میں بھی مشغول ہے کہ خود انسان میں کئی خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ بقول مولا کے کہ دنیا کائنات اصغر ہے اور انسان کائنات اکبر، تو کچھ گروہ اس بات پر تحقیق میں مصروف ہے کہ خود انسان کا ذہن، انسان کا جسم، انسان کی روح اور خود بحیثیت انسان بے پناہ صلاحیتوں کا مالک ہے، چنانچہ اس کو منکشف کیا جائے، دریافت کیا جائے اور ری ڈسکور کیا جائے، یوں کہہ لیجئے، اور اس کو بروئے کار لا کر ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے انسان اپنی زندگی کو اور اس پوری خطہ زمین کو، جسے کہتے ہیں کہ جنت میں تبدیل کر دیں۔ جب بے جان چیزوں میں اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں چھپا سکتا ہے، تو وہ مخلوق اور جاندار چیز اور اشرف المخلوقات میں سے ایک شے یعنی انسان، اشرف المخلوقات یعنی خود انسان، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں ایسی نعمتیں اور خزانے چھپائے رکھے ہوں گے؟ دیکھیں، رسول اللہ اور ائمہ اطہار کا یہ وتیرہ تھا، یہ طریقہ تھا کہ ہر انسان کو اس کی حیثیت، اس کے مزاج، اس کی طبیعت اور اس کی ضرورت کے مطابق نصیحت کرتے۔ اگر کوئی آخرت مانگتا تو اس کو آخرت دیتے، اگر کوئی دنیا مانگتا تو اس کو دنیا دیتے، اور اگر کوئی آخرت اور دنیا دونوں مانگتا تو رسول اس کو دونوں چیزیں عطا کر دیتے۔ لوگوں کا ایک گروہ رسول اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں فقط کوئی دنیاوی نصیحت کریں جس کا آخرت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ کتنی عجیب نصیحت اور کتنی عجیب
ڈیمانڈ. تو رسول اللہ نے کہا کہ کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگنا. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ گروہ اس نصیحت پہ اس طرح کاربند ہوا کہ اگر چلتے چلتے گھوڑے پر سے گھوڑے کا چابک کسی کا گر جاتا تو وہ کسی سے نہیں مانگتا. کھانے کے دوران کسی کو پیاس لگتی اور پانی کی طلب ہوتی تو وہ کسی سے پانی کا گلاس نہیں مانگتا. اور یہی عادت اگر ہم خود بنا لیں اپنی زندگی میں تو یقیناً ہماری زندگی کامیاب گزرے گی. اگر ایک ملک بحیثیت قوم یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھ کر اس دنیا میں زندگی گزارے اور دنیا والوں سے کچھ نہ مانگے اور اپنے تئیں یعنی خود کفالت پہ کاربند ہو جائے تو دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جو آپ کو نظر آئے گا کہ جو بغیر کسی امپورٹ کے یا جسے کہتے ہیں کہ زیادہ تر اپنی صلاحیتوں اور اپنی معدنیات اور اپنی استطاعت پر بھروسہ کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ایران ان میں ایک ملک ہے کہ جس پہ اتنی زیادہ پابندیاں لگائی جا چکی ہیں لیکن اس کے باوجود کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگنا کے مصداق اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہے اور خوب کھڑا ہوا ہے. روزہ اگر دیکھا جائے اس درس کا عنوان کامیاب زندگی کا طریقہ بھی ہو سکتا تھا. ڈیل کارنے اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس کے پیروکاروں نے زندگی کو کامیاب گزارنے کے کئی طریقے دریافت کیے اور لوگوں کو بتلائے. کسی نے کہا 7 ways of success, کسی نے کہا 10 habits of successful life وغیرہ وغیرہ, اور کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں کہ جس میں انسان کو بتلایا گیا ہے کہ وہ اپنی بری عادتوں پر کیسے قابو پائے, جس میں بتلایا گیا کہ انسان اچھی خوبیوں کو کس طرح پیدا کرے, انسان اپنے اندر خود اعتمادی کیسے پیدا کرے, اور ایک بڑا انسان, ایک کامیاب انسان, وہ انسان جو اپنے خوابوں کو عملی جامہ پہنانا چاہتا ہے, جو اپنی خواہشات اور تمناؤں کو پورا کرنا چاہتا ہے, وہ انسان کیسے بن سکتا ہے کہ جس کی خواہشیں نہیں ہوتی بلکہ حقیقت بن جاتی ہیں. تو دیکھا جائے روزہ نہ صرف خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے بلکہ خود کامیاب زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. لیکن جس طرح کامیابی کا راستہ جو بظاہر بڑا سیدھا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں بڑا پیچیدہ ہوتا ہے, اسی طرح روزہ جو بظاہر بڑا سیدھا نظر آتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک کچھ نہ کھانے پینے کا نام روزہ, ایسا نہیں ہے. اس میں بڑی پیچیدگیاں ہیں. اس میں آپ کو بھوک پیاس سے گزرنا ہوگا, اس میں آپ کو گھر سے باہر بھی نکلنا ہوگا, دھوپ کی تمازت برداشت کرنی ہوگی, ہو سکتا ہے لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے اپنے آپ کو صبر و تحمل میں جکڑنا ہوگا اور اپنے غصے کو قابو میں کرنا ہوگا, اپنی نیند کو خراب کرنا ہوگا, اور بہت ساری باتیں جو آپ کی روٹین اور مزاج اور طبیعت کے خلاف وہ برداشت کرنی ہوگی. تو جس طرح کامیابی کا راستہ ایک سیدھا سادہ راستہ نہیں ہے, پیچیدہ راستہ ہے, آزمائش اور مشکلات سے بھرا ہوا راستہ ہے, اسی طرح روزہ بھی مشکلات سے بھرپور ایک راستہ ہے. لیکن تھوڑی سی ہمت اور جسے کہتے ہیں کہ خود اعتمادی اگر اپنے اندر پیدا کر لی جائے اور اس کی مشقت اور تمرین کر لی جائے اور تھوڑی سی توجہ دے لی جائے ان آیات اور روایات کی طرف کہ جس میں روزے کو کما حق کس طرح گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے, تو انشاءاللہ روزے کے تمام تر فوائد سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں. آئیے ہم آج کی گفتگو کے مراحل پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. روزے سے حاصل ہونے والے دنیاوی فوائد, یعنی وہ فوائد جو آپ کی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں, آپ کے سامنے 10 کی تعداد میں, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو. سب سے پہلا فائدہ جو روزے سے حاصل ہوتا ہے صبر, جو خود ہماری عملی زندگی میں کامیابی کا پہلا قدم. روزے سے حاصل ہونے والا ایک پیغام جلد بازی سے پرہیز. تیسرا پیغام استقامت, جب صبر طویل ہو جائے تو استقامت میں تبدیل ہو جاتا ہے. چوتھا پیغام حلم, یعنی غصے سے دوری. دنیاوی فائدہ روزے کا پانچواں توجہ, اپنے امور پر یکسوئی کے ساتھ مرکوز ہو جانا. روزے کا چھٹا دنیاوی فائدہ فضولیات سے پرہیز, ایک ٹو دا پوائنٹ زندگی گزارنے کا عزم. روزے کا ساتواں دنیاوی فائدہ ٹائم مینجمنٹ, وقت کی قدردانی اور وقت کے ضیاع سے پرہیز. روزے کا آٹھواں دنیاوی فائدہ ترک عادات, بہترین وقت ہے اپنے آپ کو بری عادتوں سے کنارہ کش کرنے کا.
روزے کا نواں فائدہ ذاتی انا پہ ضرب کیسے لگائی جائے اور حالات کے مطابق اپنے آپ کو کیسے ڈھالا جائے، روزے کا درس۔ 10واں فائدہ ایمرجنسی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا، یہ روزے کا ایک اہم سبق ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے ہم تمام مراحل کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ روزے کا پہلا دنیاوی فائدہ جو کہ آخروی فائدہ بھی ہے۔ یاد رکھ لیجئے جتنے فوائد آپ کو بتلائے جا رہے ہیں اس میں خدا کی رضا اور آخروی فائدہ بھی شامل ہے، لیکن دنیا کا فائدہ ضرور بالضرور شامل ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد میں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو استعانت طلب کرو صبر سے اور صلاۃ سے۔ جب پوچھا گیا صبر سے کیا مراد ہے تو امام نے بتلایا یہاں صبر سے مراد روزہ ہے۔ جب بھی آپ پہ کوئی مشکل پڑے آپ کو مدد طلب کرنی ہے، کس سے؟ نماز پڑھ کے اور روزہ رکھ کے۔ اور خود انسان کے لیے روزہ رکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے وہ اس آیت سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان عجلت پسند واقع ہوا ہے۔ ایک تو مصیبتوں پہ صبر ہے اور ایک عجلت پسندی کی طبیعت جو اکثر بچوں میں نوجوانوں میں دیکھی جاتی ہے، زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس عجلت پسندی پہ قابو پانے کے لیے بھی صبر ضروری ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ صبر مصیبت ہی کی مقدار میں نازل ہوتا ہے، اور مصیبت کے وقت جس نے اپنے زانوں پر ہاتھ مارا اور اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے، مارا اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی مصیبت میں بے صبری کا مظاہرہ کیا اور اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ شکوہ شکایت، اکثر ہمارے منہ سے نکلتا اف یہ کیا ہو گیا، او بھائی مر گئے، اور آج تو جسے کہتے ہیں کہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اور یہ خدا نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا، اور خدا نخواستہ خدا اور اس کی تقدیر کے خلاف بھی بہت ساری باتیں شکوے شکایت کی کے لہجے میں کے انداز سے ہماری زبان پہ آ جاتے ہیں۔ دیکھیں جو کچھ آپ کے ساتھ ہونا ہے تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، وہ تو ہو کے رہے گا۔ اگر آپ نے اس پہ پریشانی کا، اضطراب کا، شکوے شکایت کا مظاہرہ کیا تو مصیبت دوہری ہو جائے گی اور صبر کا ثواب بھی زائل ہو جائے گا، اور ہونا تو وہی جو خدا چاہتا ہے۔ اگر آپ نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا تو اللہ کی مدد وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور جہاں یہ کہتا اللہ تعالیٰ وہاں یہ بھی کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی اور اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اور ہمیشہ یاد رکھ لیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی استطاعت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر آپ کو عجلت پسندی کا مظاہرہ کرنا ہے تو دعائے عہد کے آخری جملے پڑھتے ہوئے اس کے اختتام پہ العجل 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 کہتے ہوئے اپنے زانوں پہ 3 مرتبہ ہاتھ مار سکتے ہیں، جو کہ مستحب ہے۔ اگر عجلت پسندی کا مظاہرہ کرنا ہے تو یہ عجلت پسندی اللہ کو محبوب ہے کہ آپ آنے والے امام، آنے والے رہبر رہنما کے لیے عجلت پسندی کا مظاہرہ کریں۔ صبر شجاعت ہے، مولا علی کا قول ہے۔ اچھا یہ ایک عجیب بات ہے اور یہ بڑی اچھی دلچسپ بحث بھی ہے، سوال بھی ہے کہ دیکھیں امام کے ظہور کے لیے سب دعائیں مانگتے ہیں اور سب کا یہ دعویٰ ہے کہ امام آئیں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا بہادر ہے اور امام کے ظہور پر وہ ان کا ساتھ دے گا، میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے گا؟ تو علماء نے، بلکہ خود امام نے یہاں فیصلہ سنا دیا کہ اگر تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ کون سا شخص بہادر ہے اور میدان چھوڑ کر بھاگنے والا نہیں تو یہ دیکھو کہ وہ کتنا صابر ہے۔ عموماً شجاعت کو صبر کی ضد سمجھا گیا ہے۔ شجاعت یعنی بہادری، یعنی لڑنا، ڈٹے رہنا۔ لوگ کہتے ہیں لڑائی بڑائی انہی لوگوں کا کام ہے جو صبر نہیں کر سکتے۔ نہیں، وقت پر کفر کے خلاف اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنا عین شجاعت ہے، اور اپنے مطلب مفاد پرستی دنیا طلبی کے لیے لڑنا یہ فتنہ و فساد ہے۔ مولا علی نے اگر جنگوں میں، غزووں میں اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا تو اس کے بعد 25 سال صبر بھی کیا خلافت پر، اپنے اعزازات، اپنے حقوق کے چھن جانے پر کوئی لب کشائی نہیں کی۔ تو اب مولا نے یہ بتلا دیا کہ میری جو لڑائیاں تھیں، میری جو جنگیں تھیں، میری جو شجاعت تھی وہ ذاتی مفاد کے لیے نہیں تھی، اسلام کے لیے تھی۔ پہلے تلوار کو میان سے نکالنا ضروری تھا، اس میں اسلام کی بقا تھی۔ اب تلوار کو میان میں رکھنا اور زبان بندی کر لینا، اس میں مصلحت اور اسلام کی سربلندی ہے۔
یہ تو ایک دینوی حوالے سے صبر کی فضیلت ہو گئی. آئیے دیکھیں جو آج کل کا دور ہے, آج کل کا جو سب سے بڑا انسائکلوپیڈیا ہے ویکیپیڈیا, اس پہ صبر کی یا پیشنس کی کیا تعریف ہے. پیشنس از اسٹڈیز ایز ڈیسیژن میکنگ پرابلم. صبر ایک مسئلے کو حل کرنے کا نام ہے. انوالونگ دا چوائس آف ایدر a small reward in short term or a more valuable reward in the long term. یعنی جب صبر کو ایک فیصلہ کن مرحلے کے طور پہ دیکھا گیا, تحقیق کی گئی, تو یہ حقیقت میں ایک چوائس ہے آپ کے لیے کہ یا تو آپ کسی مختصر چھوٹے فنا ہو جانے والے فائدے کی طرف چھلانگ لگا دیجئے, یا صبر و استقامت سے اپنی جگہ کھڑے رہیے اور انتظار کیجئے کہ کب آپ کو ایک بڑا فائدہ ملتا ہے. دنیا میں جو لوگ صبر کر رہے ہیں, آخرت کی بات نہیں, جو دنیا میں لوگ صبر کر رہے ہیں وہ بھی دیکھا جائے اس لیے صبر نہیں کر رہے کہ ان کو نقصان چاہیے یا ان کو فائدہ نہیں چاہیے, نہیں, وہ صبر کر رہے ہیں کہ کب مجھے مناسب وقت ملتا ہے اور کب میں زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہوں. تو اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ تم دنیاوی چھوٹے چھوٹے فائدوں کی بجائے ایک بڑا فائدہ جنت کی صورت میں, خدا کی رضا کی صورت میں اپنے سامنے رکھو, اور یہ چھوٹے چھوٹے فائدے اگر نہ بھی ملیں تو کوئی بات نہیں, لیکن آفٹر افیکٹس, سائیڈ افیکٹ کے طور پہ تمہیں یہ بھی مل جائیں گے. دیکھیے ایک اسٹڈی کی گئی بندر پہ جس کا نام تھا مارموسیٹ, بڑا نایاب بندر ہے, اور اس کے ساتھ ایک اور بندر اس کی ساتھی, اس کا اسی کی نسل کا یا اسی کے خاندان سے تحقیق کی گئی جس کا نام تھا ٹیمیرن, اور دونوں کو مختلف قسم کے ٹاسک دے دیے گئے, ایکٹیویٹیز دے دی گئی. تو مارموسیٹ نامی جو بندر تھا اس کے بارے میں دیکھا گیا کہ وہ لانگ ٹرم ایکٹیویٹی میں دلچسپی رکھتا ہے اور پیشنس کو پسند کرتا ہے, جبکہ ٹیمیرن نامی منکی بندر وہ شارٹ ٹرم ایکٹیویٹیز کو پسند کرتا ہے اور بے صبرا ہے. اور جب ان کی عادات و اعتبار کا جائزہ لیا گیا, سلیپنگ اور فیڈنگ ہیبٹس پہ تحقیق کی گئی, تو پتہ چلا کہ جو مارموسیٹ نامی بندر تھا وہ درخت کی چھال کو چھیل کر اس میں سے نکلنے والے گم کو کھایا کرتا تھا, اور جو ٹیمیرن نامی منکی تھا, بندر تھا, وہ حشرات الارض کھایا کرتا تھا. اب آپ کو معلوم ہے درخت کی چھال کو جب آپ چھیلیں گے اور اس میں سے دودھ یا گم نکالیں گے تو اس میں کچھ ٹائم لگے گا, جبکہ انسیکٹس, حشرات الارض, وہ آپ کو زمین پر چلتے پھرتے نظر آتے ہیں, اب فوراً آپ ہاتھ مارتے ہیں, چونچ مارتے ہیں, اس کو اچک لیتے ہیں, جیسے مرغی کو آپ نے دانا چگتے ہوئے یا انسیکٹس کھاتے ہوئے دیکھا ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جن لوگوں کی طبیعت یا روٹین صبر آزما امور سے مزین ہوتی ہے, آراستہ ہوتی ہے, وہ عموماً صبر آزما آزمائش یا مصیبتوں بھی پورا اترتے. اب جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں بتلا دیا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, کہ بے شک انسان جو ہے عجلت پسند واقع ہوا ہے, تو بس انسان کے لیے اب بدرجہ اولا ضروری ہو گیا ہے صبر کی طرف رغبت کرنا. انسان ایک عجلت پسند شخصیت مخلوق ہے. اب اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح عجلت پسندی سے چھڑوا کر صبر کی عادت ڈلوائے, اور وہ ہے روزہ. بہترین طریقہ ہے صبر کی عادت ڈلوانے کا. مثلا بے صبری کی مثال ہم دیکھتے ہیں, آپ اپنے بچے کو کہیں کہ بیٹا آپ پڑھ لکھ لو, بہت بڑے اچھے آفیسر, پڑھے لکھے انسان بن جاؤ گے, آپ کی زندگی بڑی اچھی گزرے گی, اچھی جاب ملے گی, اچھا گھر ہوگا, وغیرہ وغیرہ. اس بچے کو یہ باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی. 5-10 سال کے بچے کو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ بیٹا تم اپنا ہوم ورک کر لو, ہم آپ کو چاکلیٹ دیں گے, بچہ فوراً بات سمجھ جاتا ہے. بیٹا آپ جو ہے وہ امتحان میں پاس ہو جاؤ, ہم آپ کو سائیکل دلا دیں گے, بچہ فوراً وہ بات سمجھ لیتا ہے. بچہ وہ بڑا ہوتا ہے, 9-10 میں آتا ہے, آپ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا تم اچھے A گریڈ سے پاس ہو گئے, تم کو موبائل دلوا دیں گے, سمجھ جاتا ہے. اسی طرح اگر بچہ زیادہ بڑا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو گاڑی دلوا دیں گے, وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے دیکھا کہ بچے کو بجائے اس کی کہ یہ بتلایا جائے کہ تم پڑھ لکھ کے بڑے ہو کر کوئی آفیسر, ڈاکٹر, انجینئر, ٹیچر, MBA, بزنس مین بنو گے, وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک, چھوٹے چھوٹے ریوارڈز دے دی جاتے ہیں جو اس کی نظروں کے سامنے ہیں.
اور اس کو بڑا ہو کے کیا کرنا ہے؟ ابو کی طرح مصروف تو نہیں رہنا ہے، وہ تو چاہتا ہے کھیلے کودے، کھائے پیے، آرام کرے، دوستوں میں ہی گپ شپ کرے۔ تو بس اللہ تعالیٰ بھی انسان کی طبیعت کو سمجھتا ہے کہ انسان چھوٹے چھوٹے ٹاسک، چھوٹے چھوٹے فائدوں میں مشغول رہنا چاہتا ہے۔ اگر وہی بچہ ذرا بڑا ہو جائے، یعنی بڑوں کو اگر ہم لے لیں، تو وہ کیوں نہیں آگے بڑھ پاتے؟ وہ کیوں نہیں کوئی امتحان پاس کر پاتے؟ وہ کیوں نہیں کوئی کامیابی حاصل کر پاتے؟ کیوں کہ اب ان کے نزدیک چاکلیٹ اور سائیکل وغیرہ نہیں، بلکہ ان کے لیے نزدیک اب ایک آرام طلبی ایک بہت بڑی بات ہے۔ آپ بڑے بچے کو کہیں کہ بیٹا کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، کیوں کرکٹ میں لگ گئے ہو، کیوں دوستوں میں اپنے گپ شپ میں ٹائم ضائع کر رہے ہو، پڑھو لکھو، تو اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کہتا نہیں مجھے میری یہ زندگی اچھی ہے اور میں پڑھ لکھ کے کیا کروں گا۔ تو بہترین صبر پسندیدہ شے پر صبر کرنا ہے۔ یعنی ٹی وی پہ اچھا پروگرام آ رہا ہے، آپ نے کہا نہیں مجھے پڑھنا ہے، میرا ٹیسٹ ہے، میرا ایگزام ہے۔ نیند آ رہی ہے، آپ نے کہا نہیں مجھے صبح اٹھنا ہے، مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ تو اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہترین نیکی وہ ہے جس کے لیے تمہیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے۔ تو بہترین صبر کیا ہے؟ جو چیز آپ کو پسند ہے وہ نہ کریں۔ ایک شخص سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا آرام کر رہا تھا، اسی سمندر کے کنارے ایک جہاز پانی کا آ کے رکا، اور اس جہاز میں سے اس جہاز کا مالک نیچے آیا اور اس شخص نے آرام کرنے والے شخص کو حقارت سے ٹانگ مار کر، لات مار کے کہا کہ اے نکمے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں آرام کر رہا ہوں۔ تو جہاز کے مالک نے کہا کہ بھائی اٹھو، چلو پھرو، کچھ کام کرو۔ تو آرام جو کر رہا تھا شخص، اس نے پوچھا پھر کیا ہوگا اگر میں کچھ کام وام کر لوں گا؟ اس نے کہا تم کچھ کماؤ، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں نے اگر کما لیا تو پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے ایک بڑا سا گھر خریدو۔ کہنے لگے پھر شادی کرو۔ کہنے لگے پھر تمہارے بچے ہوں گے، ان کی تعلیم و تربیت پہ توجہ دو، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرواؤ۔ کہنے لگے جب وہ بڑے ہو جائیں تو پھر یہاں آ کے آرام کرنا۔ اس نے کہا میں اس وقت کیا کر رہا ہوں؟ ارے بھائی میں ابھی بھی تو آرام ہی کر رہا ہوں۔ اگر ماں باپ بولتے ہیں بچے کو کہ بیٹا بڑے لکھ کے پڑھ لو لکھ لو، بڑے ہو کے بڑے اچھے انسان بنو گے، بڑے آرام سکون ہوگا، آرام کرو گے، امی میں آرام ہی تو کر رہا ہوں بستر پہ ابھی۔ تو اللہ یہ نہیں چاہتا ایسا آرام کہ جس میں کچھ کیے بغیر انسان آگے گزر جائے۔ یعنی ہم نے بہت لوگوں کو یہ جملہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ اکثر جو ایج ہوتی ہے تقریباً یوں سمجھ لیجیے ٹین ایجر جو ہوتے ہیں، زیادہ تر اس کرب سے گزرتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، ہمیں کچھ کرنا ہے، ہمیں جو ہے بڑا آدمی بننا ہے، ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے کہ دنیا حیران رہ جائے، اور ہم ایسا انقلاب لے کر آ جائیں گے اپنی زندگی میں اور دنیا والوں کو بتلا دیں گے، جتلا دیں گے کہ ہم کیا ہیں۔ اس پہ تفصیلی بحث غالباً ہو چکی ہے ابراہیم میسلوز کے حوالے سے کہ انسان جو ہے پہلے اپنی بنیادی ضروریات پہ توجہ دیتا ہے، پھر آخر میں اپنی دنیا کو منکشف و دریافت کرتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے اپنی صلاحیتوں کو لوہا منواتا ہے۔ تو یہ نفس کے حوالے سے جو ہمارے دروس ہیں اس میں تفصیلی بحث ہے کہ انسان کن اسٹیجز سے گزرتا ہے، اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ بنیادی ضرورتیں تو پوری کرے لیکن ہدف کوئی اعلیٰ بنائے۔ تو آغا سستانی ابھی جب حج پہ گئے تھے تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کوئی پیغام پاکستان کے شیعوں کے لیے، تو انہوں نے بڑا اچھا ایک جملہ کہا۔ انہوں نے یہ کہا میری نصیحت یہ ہے کہ جو جس فیلڈ میں ہے اس فیلڈ میں سب سے آگے جائے تاکہ وہ لوگوں کا رہبر اور رہنما بن سکے۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ اپنے علاقے کے بہترین ڈاکٹروں میں آپ کا شمار ہونا چاہیے، اگر آپ انجینئر ہیں تو بہترین انجینئر بنے، استاد ہیں تو بہترین استاد بنے۔ تو جس فیلڈ میں بھی ہیں آپ اس فیلڈ میں سب سے آگے جائیے تاکہ لوگوں کے صحیح رہنما کہلانے کے حقدار ہوں۔ اور جب انسان کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اپنی امی اور ابو کی ڈانٹیں یاد کر کے مسکراتا ہے اور بڑے فخر سے بتا رہا ہوتا ہے اپنے بچوں کو کہ میں تو تمہیں کچھ بھی نہیں ڈانٹتی، ہماری امی تو مار مار کے بھرکس نکال دیا کرتی تھی، میں تو تمہیں کچھ بھی نہیں مارتا، میرے ابو نے تو ایک دفعہ ہاتھ پکڑ کے مجھے گھر سے باہر نکال دیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اور فخر کرتا ہے کہ اچھا ہوا میری امی نے مجھے اتنا مارا ہے، میرے ابو نے مجھے اتنی سزا دی، ان کی ڈانٹ اور سزا کی وجہ سے میں کس مقام پر ہوں۔ مولا فرماتے ہیں صبر کو اپنا شعار بنا لو کیونکہ یہ کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے۔ صبر کے بغیر دیکھیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ آپ امتحانوں میں جو پڑھائی کرتے ہیں وہ کس طرح ممکن ہے؟ ٹی وی پہ صبر کر کے، دوستوں سے الگ ہو کر، ان کی جدائی پر صبر کر کے، اچھے کھانوں پہ صبر کر کے،
اچھے کپڑوں، شاپنگ اور دیگر جتنی بھی فضولیات، لغویات اور ٹائم ویسٹ کرنے والی چیزیں ہیں ان پہ صبر کر کے، ان سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر کے اپنی توجہ اپنے اہم ترین کام یعنی متعلق کی طرف متوجہ کر کے. آئیے اب ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ، اور وہ ہے جلد بازی. یعنی روزہ آپ کو جلد بازی سے پرہیز سکھاتا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. جس طرح بتایا گیا ہے کہ انسان عجلت پسند واقع ہوا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے وہ صبر جو کسی تکلیف اور مصیبت پر کیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے وہ صبر جو گناہوں پر کیا جاتا ہے یعنی گناہ نہ کرے، اور ایک وہ صبر ہوتا ہے جو انسان نیکی پہ کرتا ہے یعنی مسلسل روزے رکھنا، مسلسل نمازیں پڑھنا. ایک ہوتی ہے جلد بازی. ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ نہیں ہوتی. نہ نیکی کرنا درپیش ہے، نہ کوئی گناہ کرنا، اور نہ ہی کوئی مصیبت. بس آپ کی طبیعت میں ایک بے چینی، اضطراب اور جلدی ہوتی ہے کہ میں یہ لے لوں، میں یہ کھا لوں، میں یہ کر لوں، میں یہاں چلا جاؤں، میں یہاں آ جاؤں، وغیرہ وغیرہ. اس جلد بازی کو روکنے کا نام روزہ ہے. روزہ آپ کو یہی سکھاتا ہے کہ اپنی طبیعت میں اضطراب نہیں، اطمینان پیدا کرو. یہی جلد بازی اصحاب نوح کو لے ڈوبی. نوح علیہ السلام نے جو 900 سال عبادت کی، ان 900 سالوں میں فقط 240 افراد ان پر ایمان لائے. اور جب دوسرے لوگوں کا جو کہ کثیر تعداد میں تھے ان پر ظلم بڑھ گیا تو آپ کے اصحاب آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ سے دعا کیجیے، ہمارے لیے نجات کا کوئی راستہ تلاش کرے. نوح علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے کہا کہ ان کو کہو کہ 1 سال اور ٹھہر جائیں اور اس دوران کھجور کے درخت لگائیں اور کھجور لے کر تمہارے پاس آئیں. یعنی ایک تصدیق کہ ہم نے 1 سال گزار لیا. اب یہ 900 سال صبر کرنے والے افراد میں سے کچھ افراد یعنی 240 میں سے 80 اس بات پر بھپر گئے، غصے میں آ گئے کہ ہم نے 900 سال صبر کیا، اب ہم مزید 1 سال صبر نہیں کر سکتے. دیکھیں کہاں 900 سال کا صبر اور کہاں 1 سال. بھوک لگتی ہے نا بچے کو، امی جلدی سے کھانا دے دیں، بیٹا 5 منٹ ذرا چاول گل جائے ابھی میں دیتی ہوں. نہیں ماں بالکل صبر نہیں، بس ایسے ہی کچے دے دیں. اب کچے جب آپ دیتی ہیں تو کیسا منہ بنتا ان کا. آلو نہیں گلے ہوئے ہوتے، چاول نہیں گلے ہوتے تھے، اس لیے کہ آپ نے امی کی جان کھا کر دیگچی کو بغیر پکے اتروا لیا. اب آپ کھائیں کچے کا آلو اور کچے چاول. تو 80 افراد الگ ہو گئے. اب یہ 160 افراد کھجورے اگا کر لے کر نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اب آپ دعا کیجئے. نوح علیہ السلام نے دعا کی. اللہ نے کہا کہ ان کو کہو کہ 1 سال اور انتظار کریں. اچھا اللہ چاہتا تو کہہ دیتا اکٹھا 2 سال انتظار کرو، 1 سال. نعوذ باللہ لوگوں نے کہا کہ کیا آپ نے مذاق بنا رکھا ہے آپ کے اور آپ کے خدا نے؟ 900 سال ہم نے انتظار کیا، پھر 1 سال کہا، اب آپ کہہ رہے ہیں پھر 1 سال. اب یہ ہو سکتا ہے 900 سال میں تبدیل ہو جائیں وغیرہ وغیرہ. ہم تم کو اور تمہارے خدا کو نہیں مانتے. فقط 1 سال ان کو انتظار کرنا تھا. اس کی جلد بازی نے ان کو ڈبو دیا اور وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گئے. 80 افراد رہ گئے، 1/3 1 تہائی. یہ لوگ گئے کھجور اگائے، کھجور لے کے نوح علیہ السلام کے پاس آئے. نوح علیہ السلام نے دعا کی. پھر اللہ نے کہا کہ ہاں کشتی بناؤ، میں بارش و سیلاب و طوفان بھیجوں گا لیکن تمہارے لوگ جو کشتی میں سوار ہوں گے وہ بچ جائیں گے. اب وہ افراد جو نوح علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے ان کی بات کر رہے ہیں جو نوح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے. فقط 1 سال اور 2 سال کی بے صبری نے ان کو غرق کر دیا گمراہی میں. دنیا سے بھی گئے، 1 سال کا انجوائمنٹ، 1 سال کی فرصت، 1 سال کی تفریح، 1 سال کی عیاشی، 1 سال کی جسے کہتے ہیں کہ عیش پسندی ان کو ملی 1 یا 2 سال کی. اس کے بعد دنیا میں بھی اختتام ہو گیا ان کا، موت آ گئی، خدا کے عذاب نے لے لیا اور آخرت میں تو عذاب میں لے گئی. اسی قسم کی جلد بازی ہمیں اصحاب موسیٰ کے پاس ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں 30 دن اللہ نے مجھے بلایا ہے اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ میں 30 دن کے لیے کوہ طور پہ جا رہا ہوں، اس کے بعد تمہارے لوگوں کے لیے کتاب لے کر آؤں گا، یعنی خوشخبری نوید لے کر آؤں گا. 30 دن گزر گئے. اللہ نے کہا اب 10 دن اور انتظار کرو. اچھا ان 30 دنوں میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا ہوا تھا، یعنی کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا 30 دن. اگر آپ کو کہا جائے کہ 7:40 پہ روزہ کھلے گا اور 7:40 پہ آپ کو کہا جائے بیٹا تھا 10 منٹ اور انتظار کر لو، نماز پڑھ لیتے، نماز کے بعد سب بچے سب لوگ مل کے کھائیں گے، وہ 10 منٹ آپ کو نہیں صبر ہوتے.
چاہے جائے کہ آپ کو کہا جائے کہ 10 دن صبر کر لو، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا صبر. اور ادھر کیا ہوا؟ 31 دن 32 33 34 35 دن گزر گئے، لوگوں نے کر لیا صبر. سامری جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تھا، یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھا، وہ حسد میں مبتلا تھا کہ مجھے پیغمبری کیوں نہ ملی، اور اگر نہیں ملی تو کم از کم موسیٰ کی جانشینی ملنی چاہیے تھی. موسیٰ نے جاتے ہوئے ہارون کو، اپنے بھائی کو خلافت سونپ دی. دیکھیں خلافت کا جھگڑا بہت پرانا ہے، یاد رکھ لیجئے. چنانچہ اس نے کیا کہا؟ لوگوں کو بلایا، اپنے گرد جمع کیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگ گئے، یہ نبی نہیں ہے، یہ تم کو بیوقوف بنا گئے، یہ کوئی خدا سے نہیں ملنے گئے، ان کا کوئی خدا سے رابطہ نہیں ہے. میں بتاتا ہوں تم کو کہ خدا سے رابطہ کس کا ہے. تم وہ سارا سونا جمع کرو جو تم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے فرعون کے چنگل سے بچ کر بھاگتے ہوئے. سب نے سونا جمع کیا، اس کو پگھلایا گیا، بچڑا بنایا گیا. اب سامری نے بچڑا بننے کے بعد جبرائیل علیہ السلام کے قدموں سے مسک کی ہوئی مٹی کو بچڑے کے منہ میں ڈال دیا. کون سی مٹی؟ جب یہ دریائے نیل پار کر رہے تھے تو جبرائیل آگے آگے تھے، ان کے قدموں سے جو بھی مٹی ٹکراتی مس ہوتی، یہ سامری اس مٹی کو اٹھا کے اپنی جیب میں رکھ لیتا. تو جبرائیل علیہ السلام کے قدموں سے مس کی ہوئی مٹی میں اتنی تاثیر ہو سکتی ہے تو خاک شفا میں کیوں نہیں تاثیر ہو سکتی؟ تو جب مٹی کو بچڑے کے منہ میں ڈالا گیا تو وہ بچڑا بولنے لگا. ارے لوگوں نے کہا تم نے اس میں جان ڈال دی، تو بس اب تمہارا تعلق ہے خدا سے، اور موسیٰ کا خدا سے کوئی تعلق نہیں، اور ہمارا بھی موسیٰ سے کوئی تعلق نہیں. اور 30ویں دن انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا. فقط 2 دن بعد موسیٰ علیہ السلام آ گئے اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یار ہم نے تو بہت بڑی بیوقوفی کی. اب آپ بتلائیے، فقط 2 دن کا بے صبرا پن تھا، یا 10 دن کہہ لیجئے. 6 لاکھ میں سے 5,50,000 افراد گمراہ ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو چھوڑ کر بچڑے کو خدا بنا ڈالا. یہ عجلت پسندی انسان کی فطرت میں بہت پہلے سے. ہشام نامی بنو امیہ کا بادشاہ تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ پیٹو تھا اور اس کو صبر نہیں ہوتا تھا کھانے پہ، اپنی بھوک پہ. ایک دفعہ حمام میں نہانے کے لیے گیا، کہنے لگا کہ مجھے بھوک لگی ہے، میرے لیے کھانے کا بندوبست کرو. لوگوں نے کہا آپ پہلے نہا لیں، نہانے کے بعد کھا لیے گا. کہیں گے نہیں مجھے ابھی چاہیے. اچھا ہمارے گھر میں بھی اس قسم کے ڈرامے ہوتے ہیں، بیٹا پہلے ہاتھ منہ دھو لو، پہلے نہا لو، پہلے کپڑے چینج کر لو، یونیفارم تبدیل کر لو. نہیں امی مجھے ابھی چاہیے. کیا پکائے؟ دال پکی. اچھا ٹھیک ہے پھر میں نہا کے آتا ہوں. تو پھر نہا کے کہتے ہیں مجھے بھوک نہیں ہے، میں شام کو کھا لوں گا. تو ہشام نے کہا مجھے ابھی اسی وقت کھانا چاہیے. لوگوں نے کہا بھئی آپ نہا لیجئے، نہانے کے بعد سکون سے محل میں جا کے کہیں گے نہیں مجھے اسی وقت اسی جگہ کھانا لا کے دو. تو بکرے ذبح کیے گئے، فوراً بکرے کی کلیجی نکال کے اس کو بھونا گیا اور سیخوں میں لگا کر اس کو دیا گیا. ہمارے یہاں بھی بقرعید میں جو کلیجی بنتی ہے وہ ہشام کی سنت میں نہیں بنتی، بلکہ اس لیے بنتی ہے کہ وہ جلدی پک جاتی ہے. تو اب وہ کباب یا بھنی ہوئی کلیجی اتنی گرم تھی اور وہ پیٹو تھا، جلد باز تھا، اس کو کھانے کی جلدی تھی، اور وہ ہاتھ لگائے تو اس کا ہاتھ جل جائے. تو اس زمانے میں بادشاہوں کی جو آستینیں تھیں وہ بڑی چوڑی ہوا کرتی تھی، جن کو آج کل بیل سلیوز کہا جاتا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے اس کا فیشن بھی تھا. تو ان بیل سلیو سے اس نے جو ہے وہ سیخ پکڑی اور سیخ میں سے کلیجی نکال کے کھانا شروع کیا. عمر بن عبدالعزیز نے ایک عجائب گھر بنایا تھا جس میں اپنے آباء و اجداد کے لباس نوادرات جمع کر کے رکھے تھے، وقتاً فوقتاً ان کا دورہ کیا کرتا تھا. جب ہشام کی قمیض میں نظر پڑی تو کہا کہ یہ دھبے کیسے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ آپ کے جد جو ہے کھانے پینے کے بڑے شوقین تھے اور جلد باز بھی تھے، اور یہ وہ گھی کے نشان ہیں جو وہ سیخوں سے کباب اتارتے ہوئے اپنے کپڑوں پر لگا لیا کرتے تھے. ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، کسی آپ اچھے ریسٹورنٹ اسپیشلی چائنیز میں جائیں تو فوراً ویٹر آ کے آپ کو کہتا ہے کہ آرڈر پلیس کرنے میں 20 منٹ لگیں گے، 20 منٹس ویٹنگ اور ڈائننگ. اب آپ پریشان کہ بھئی 20 منٹ میں تو میں کھانا کھا کے گھر چلا جاؤں. تو اس قسم کی جسے کہتے ہیں کہ تاخیر جو ہے وہ امریکنز کو برداشت نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں 20 منٹ میں آپ کھانا لائیں گے، 20 منٹ میں تو ہم اپنے کسٹمر کو کھلا دیں. تو جب یہ آپ کے KFC، میک ڈونلڈ اور برگر ٹائم وغیرہ جیسے ریسٹورنٹس میں آپ جائیں گے جن کو فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کہا جاتا ہے، تو جاتے ہی آپ کو کھانا مل جائے گا. کھانا پکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کھانا آپ کے سامنے نکل کے گر رہا ہوتا ہے. فرینچ فرائز اور پروسٹ اور برگر، بہرحال یہ وقت تو نہیں ہے ان باتوں کا. تو
وہ آپ کو تھما دیا جاتا ہے اور آپ فوراً 20 منٹ میں ہڑپ کر لیں. اور ویسے بھی آج کل کے دور میں جب انسان فرض کر لیجئے آفس سے نکلا ہے لنچ ٹائم کے لیے, اگر وہ 20 منٹ انتظار کرے گا, 20 منٹ کھائے گا, 20 منٹ ڈکار لے کے ہضم کرے گا, تو وہ آفس کا کام کب کرے گا؟ تو کچھ لوگ تو ہاتھ میں لے کے فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے کھا لیتے ہیں, وہ 20 منٹ بھی نہیں ضائع کرتے. اور 20 سے زیادہ ہے کہ ہمارے ایک 20-20 ہوا کرتا ہے. پہلے زمانے میں 5 ڈیز کا ون ڈے ہوا, 5 ڈیز کا ون ڈے نہیں, سوری 5 ڈیز کا ٹیسٹ میچ ہوتا تھا جس پہ ہٹلر نے پابندی لگائی تھی. وہ 5 دن روزانہ پابندی کے ساتھ آتا تھا میچ دیکھنے. 5واں دن ختم ہوا تو اس نے کہا کیا ہوا, کون جیتا؟ لوگوں نے کہا کہ میچ ڈرا ہو گیا. اس نے کہا لانا تو ایسے کھیل پہ پابندی لگا دو. تو جرمنز نے پابندی لگا دی اور اب ماشاءاللہ فٹ بال کھیل رہے ہیں, اور ایسا کھیل رہے ہیں کہ فائنل میں پہنچ گئے. دیکھیے اتوار کو کیا کرتے ہیں وہ. تو 2020 پھر ون ڈے آیا. ون ڈے میں بھی ظاہر بات ہے پورا دن لگ جاتا تھا, کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ صبح سے لے کے شام تک ٹی وی پہ. اب انہوں نے 2020 یعنی تقریباً 2 گھنٹے میں, اب دیکھیے وہ 2 گھنٹے 1 گھنٹے میں کب تبدیل ہوتے ہیں. تو انسان عجلت پسند ہے. نیا نیا ماڈل ہر موبائل کا, ہر مہینے 2 مہینے بعد کوئی نیا ماڈل. 10-12 کمپنیز ہیں. اگر ہر کمپنی ہر سال ایک ماڈل نکالے تو یوں سمجھ لیجیے مارکیٹ میں ہر مہینے ایک نیا ماڈل موبائل کا تیار ہوتا ہے. آپ موبائل لیتے نہیں ہیں چند مہینے بعد, بلکہ چند ہفتوں بعد ایک نیا موبائل نئے فنکشنز کے ساتھ موجود ہوتا ہے. آپ پریشان ہو جاتے تھے میں کیا کروں, اس میں زیادہ فنکشنز ہیں, میرے والے میں کم فنکشنز ہیں. تو آپ جلد بازی میں اپنا موبائل بیچتے ہیں, دوسرا موبائل خریدتے ہیں. اور یہ چیز, یہ سائیکل ہر جگہ ہے. فیشن, ایک فیشن آ رہا ہے ایک فیشن جا رہا ہے, اور جو فیشن پرانا ہو گیا پتہ نہیں وہ دادی کے زمانے کا فیشن ہو گیا ہے, اب وہ دوبارہ نہیں آئے گا, مجھے نیا. تو کتنے جوڑے آپ کے وارڈروب میں آپ دیکھیں آدھے سے زیادہ ایسے پڑے ہوں گے جو آپ کے کسی استعمال کے نہیں. تو اجلت پسندی نے انسان کو ہر جگہ پریشان کیا ہوا ہے. تعلیم کے لیے نکلے تو لوگ کہتے ہیں کوئی شارٹ کٹ بتائیے, ہمیں روزانہ نہیں آنا, ہمیں 2 دن آنا ہے, ہمیں 2 دن نہیں آنا, ہمیں 1 دن آنا ہے مدرسے, ہمیں ڈگری نہیں چاہیے, ہمیں ڈپلوما چاہیے. کوئی مختصر کورس بتلا دیے جو دنوں ہفتوں میں ختم ہو جائے. علم کے لیے تو بہرحال ہے کہ اس میں ایک طویل المدت میعاد منصوبہ بندی اور طویل عمر چاہیے اس کو حاصل کرنے کی. علم کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. تو توسل اہل بیت, تو ڈپلوما چاہیے, ہمیں ڈگری نہیں چاہیے. کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا کام جو کم وقت میں زیادہ آؤٹ پٹ دے دے. اور جب سے کمپیوٹر وجود میں آیا ہے آپ کے لیے یہ بھی ناممکن ہو گیا ہے کہ آپ اٹھیں, شیلف کھولیں, تفسیر نمونہ کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 365 کھول کے مطلوبہ آیت اور تفسیر تلاش کریں. آپ اسی کمپیوٹر کی اسکرین پر 14 انچ کی اسکرین پہ اپنا ماؤس گھماتے ہیں اور 2-4 کلکس میں وہ آیت وہ تفسیر آپ کے سامنے ہوتی ہے. تو یہ کمپیوٹر کے دور کے انسان کی ایک الگ بے چینی ہے کہ وہ ہر چیز ایک کلک پہ جاتا ہے. مطلب وہ چاہتا ہے کہ امی آئیں اور امی کو میں ایک انگلی سے کلک کروں اور امی جو ہے میرے سامنے, جسے کہتے کھانا رکھ دے. امی جو ہے وہ ابو کو کلک کریں اور فوراً جو ہے وہ ان کے عید کا جوڑا جو ہے وہ ان کے سامنے لا کے رکھ دے. تو یہ سب کلک پہ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کام ہو جائیں. اور یہ کچھ سائنسی ایجادات کا بھی. اب وہ کمپیوٹر چھوڑیں, اب آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, 3G 4G اور اب جو ہے 5G کی بحث ہو رہی ہے کہ 2020 میں آئے گا کہ 2015 میں آئے گا. تو آج کا انسان فاسٹ ٹریک کا انسان ہے. ہر چیز وہ چاہتا ہے کہ جلدی ہو جائے, ہر چیز جو ہے وہ مختصر ہو جائے, ہر چیز جو ہے وہ اس کے سامنے آ جائے. اور یہ انسان کی طبیعت بھی تھی, اور اس طبیعت کو 4 چاند آج کل کی سائنسی ایجادات نے لگا دیا ہے. تو دیکھا جائے نوح علیہ السلام کی قوم بھی بے صبری تھی, موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی بے صبری تھی, لیکن رسول کی امت اور اس دور کا انسان, اس دور کی امت کچھ زیادہ ہی اجلت پسند ہے. تو دیکھا جائے تو روزہ پہلے کی امتوں سے زیادہ ہم پہ زیادہ فرض ہے, بدرجہ اولا. اگر فرض ہے تو مستحب روزوں کی طرف رجوع کیجیے اور روزے کو مسلسل جاری رکھیے. جو آپ کی طبیعت میں آج کل کے کمپیوٹر دور نے جو ہیجان پسندی رکھ دی ہے, اس اضطراب کو, اس ہیجان پسندی کو دور کرنے کے لیے, اپنی طبیعت میں سکون لانے کے لیے روزے کو رکھیے. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, کہ صبر جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگا, نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں, دیگر عبادات والوں کے ساتھ نہیں. خصوصی طور پہ جو تذکرہ ہے ان لوگوں کے ساتھ. کیوں کہ اللہ خود صبر کر رہا ہے لوگوں کے گناہوں پر, لوگوں کی نافرمانی پر. ہم تو فقط 60-70 سال کی زندگی پہ صبر کر رہے ہیں. اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر
قیامت آنے تک صبر کرے گا ہماری نافرمانی اور بے صبری پہ. تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کی طرح صبر کا مظاہرہ کریں، اور اس صبر کو جس طرح روزے سے پیدا کیا جا سکتا ہے اس طرح کسی اور عبادت سے. مشقت کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ حج سے، زحمت حج والی عبادت سے برداشت کرنے کی صلاحیت زحمت کو وہ حج سے پیدا ہوتی ہے، اور صبر جو ہے وہ روزے سے پیدا ہوتا ہے. تیسرا مرحلہ، تیسرا دنیاوی فائدہ جو صبر کرنے روزہ رکھنے سے ہم کو ملتا ہے وہ ہے استقامت. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد میں. فاستقم کما امرت ومن تاب معک. قرآن کی آیت کہ پس استقامت کا مظاہرہ کرو جس طرح کہ تم کو حکم دیا گیا ہے اور وہ لوگ بھی جو تمہارے ساتھ ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ ہود جس کی یہ آیت ہے، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. اے رسول، یہ آیت تو آپ کے لیے بھی تھی اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بھی تھی، وہ بوڑھے کیوں نہیں ہوئے؟ رسول اللہ نے اس آیت کا حق ادا کیا، اس لیے بوڑھے ہو گئے. ایسی استقامت کا مظاہرہ کیا جیسی استقامت اللہ کو درکار تھی. جب صبر تھوڑا تھوڑا کر کے بڑا ہو جائے تو اس کو استقامت کہتے ہیں. جس طرح قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے، سمندر بنتا ہے، اسی طرح تھوڑا تھوڑا صبر جب یکجا ہو جائے تو استقامت میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایک دن آپ روزہ رکھیں گے تو وہ صبر کہلائے گا، 2 دن صبر کہلائے گا، 3 دن صبر کہلائے گا. جب 30 دن روزے رکھیں گے تو وہ صبر استقامت کہلائے گا. مستقل طور پہ اپنی بات پر جمے رہنا، حوادث زمانہ کا مقابلہ کرنا اور تکلیف و آزمائش پر کسی بھی قسم کی چوں و چرا کیے بغیر اللہ کی اطاعت کرنا. خود نوح علیہ السلام کا استقلال اور استقامت آپ کے سامنے. 900 سال تو فقط ان کی تبلیغ تھی، 2500 سال انہوں نے عمر پائی ہے. جس طرح رسول نے 40ویں سال اپنی رسالت کا اعلان کیا، یعنی رسالت کا کام آدھی سے زیادہ زندگی میں نہیں کیا، آدھی سے کم زندگی میں کیا. 63 سال کی زندگی میں 23 سال فقط رسالت کا کام انجام دیا. لیکن اس سے پہلے بہرحال اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش تو کر رہا تھا. محنت تو اس میں بھی تھی، یہ نہیں تھی کہ رسالت سے پہلے محنت نہیں کرتے تھے، بلکہ تو وہ زیادہ محنت کرتے تھے. دیکھا جائے عبادت زیادہ کیا کرتے تھے غار ہرا میں. جب رسالت کا اعلان کیا تو غار ہرا سے باہر آ کے لوگوں کے درمیان آ گئے. تو نوح علیہ السلام نے 2500 سال زندگی گزاری اور اس میں استقلال کا مظاہرہ کیا. خود امام زمانہ جو اس وقت غیبت میں ہے، کیا استقامت اور استقلال کا مظاہرہ نہیں کر رہے؟ کیا ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی نہیں کر رہے؟ کیا ہم سے عفو درگزر سے کام نہیں لے رہے؟ کیا ان لوگوں کو سزا دینے سے نہیں رکے ہوئے کہ جو ان کی دوری کا سبب بن رہے ہیں یا ان کے ظہور میں تاخیر کا سبب بن رہے ہیں؟ امام اس وقت آئیں گے جب ان کو وہ لوگ مل جائیں گے جو واقعی ان کی مدد کا حق ادا کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. تو خود امام اس استقلال اور صبر اور استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. امیر تیمور جو ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، کہتے ہیں ایک جنگ میں اس کو شکست ہوئی اور یہ جنگ کے میدان سے بھاگ گیا اور دور افتاد ایک غار میں پناہ لی. وہاں بیٹھا، تھکا ہوا تھا، سو گیا. جب سو کے اٹھا تو دیکھا سامنے چونٹی دیوار پہ چڑھ رہی ہے ایک بوجھ لے کر، غذا کا ٹکڑا لے کر. ایک مرتبہ چڑھی پھر گر گئی، دوسری مرتبہ چڑھی پھر گر گئی. اسی طرح 10 20 67 مرتبہ 67 ٹائمز 67 مرتبہ وہ چڑھی اور گری، 68ویں مرتبہ کامیاب ہوئی. تیمور نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ جب ایک چونٹی 67 مرتبہ کوشش کر سکتی ہے اپنی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے، میں تو فقط ایک جنگ ہارا ہوں، میں کیوں نہیں کوشش کر سکتا؟ اور پھر دوبارہ ہتھیار سے لیس ہو کر ایک نئے جذبے کے ساتھ میدان جنگ میں گیا اور پھر فتوحات کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا. اگر آپ کو استقامت کسی سے نہیں سیکھنی تو کم از کم شیطان سے سیکھ لیجئے. مسلسل آدم علیہ السلام کے زمانے سے لگا ہوا ہے، وداؤٹ اینی بریک. پورے سال میں 1 مہینے کی سالانہ چھٹیاں اس کو ملتی ہیں، وہ بھی تعاون کر حل لیتا ہے. اس کا جی نہیں چاہتا، ہمارا بہت جی چاہتا ہے اللہ ہمیں چھٹیاں دے دے، 2 مہینے کی چھٹی دے دے، عید کی چھٹی دے دے،
ونٹر ویکیشن دے دے, اللہ کہتے بس اب ٹھیک ہے عبادت معاف. کتنے خوش ہو جائیں گے ہم, خوشی سے بے ہوش ہو جائیں گے. اپنی تکلیف بتلا دیجئے عالم دین کو اور وہ کہتے نہیں آپ کو روزے کی ضرورت نہیں, کتنے خوش ہوں گے آپ. شیطان خوشی خوشی نہیں گیا, اس کو جکڑا گیا ہے. تو کم از کم شیطان سے آپ مدد لیجئے, شیطان سے نصیحت کیجئے. وہ اپنے کاموں میں مسلسل لگا ہوا ہے اور اس کو معلوم ہے آخرت میں مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا ہے اور جہنم میں جلنا ہے. اور یہ کیسا مومن ہے کہ اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ مجھے جنت ملے گی. اگر یقین ہوتا تو کیا وہ صبر و استقلال کا مظاہرہ نہیں کرتا؟ ضرور کرتا. ہمارے صبر و استقامت میں جو فقدان ہے, جو کمی ہے, وہ اسی لیے ہے کہ ہمارا خدا پہ اور خدا کے انعام پہ جو بھروسہ ہے, وعدہ ہے, جو یقین ہے, وہ کم ہے. بس یہی استقلال, یہی استقامت روزے کے ذریعے پیدا ہو سکتی ہے, اور وہ بھی مسلسل روزے. رمضان کے 29 یا 30 روزے آپ کو نہ صرف صبر سکھا سکتے ہیں بلکہ استقلال, استقامت سکھا سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ رمضان کے بعد بھی, ماہ رمضان کے بعد بھی اپنے روزوں کو جاری و ساری رکھیے. یہ آپ کو استقامت سکھاتا ہے. چوتھا دنیاوی فائدہ جو آپ کو روزہ دیتا ہے وہ ہے حلم. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حلم یعنی غصے کی ضد, غصے کو ضبط کرنا, عفو درگزر سے کام لینا. ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں, چاہے تنگ دست ہو چاہے خوشحال, اور اپنے غصے کو ضبط کرتے ہیں اور لوگوں سے درگزر سے پیش آتے ہیں. بے شک اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. یعنی جو لوگ حلم رکھتے ہیں, جو عفو درگزر سے کام لیتے ہیں, جو اپنے غصے کو ضبط کر لیں, اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے. جب اللہ کسی بندے کو محبوب رکھنے لگتا ہے تو اسے سکون و حلم کے ذریعے مزین کر دیتا ہے. مولا کا قول ہے. آپ نے یہ روایت سنی ہوگی کہ جب اللہ کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس میں اسے علم دین دے دیتا ہے. تو یہ بھی دیکھ لیجئے, جب علم دین آئے گا تو یہ جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ علم دین جو دیا ہے وہ میں صحیح راستے پہ استعمال کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یا نہیں. تو یہ دیکھ لیجئے اس علم کے ساتھ آپ کے اندر ایک حلم پیدا ہوا یا نہیں. اگر علم کے ساتھ حلم نہیں ہے تو جان لیجئے یہ علم جو دینوی آپ نے حاصل کیا ہے, دینوی علم, وہ شاید اپنی نفس پرستی کے لیے یا پھر دنیا پرستی کے لیے, کسی مفاد کے لیے حاصل کیا ہے. اگر آپ کی طبیعتوں میں بے چینی, اضطراب ہے اور آپ غصیلی طبیعت کے مالک ہیں تو سمجھ لیجئے کہ جو علم آپ نے حاصل کیا ہے وہ اللہ کا عطا کردہ نہیں, اور اللہ اس علم سے علم کے ذریعے آپ سے خوش نہیں, اور یہ علم آپ کو شاید دنیا میں تو فائدہ پہنچا دے, آخرت میں نہیں. اگر آپ کو چاہیے کہ اپنے علم کو بور نہ ہونے دیں, اگر آپ کو چاہیے کہ اپنے علم کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے, تو ضروری ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی ساتھی ہو. علم کا بہترین مددگار حلم ہے. کیونکہ دیکھیے علم کے ساتھ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس دولت ہو, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے ساتھ حلم ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کے پاس دولت بھی نہیں, عزت بھی نہیں, شہرت بھی نہیں, تو انسان یہی سوچتا ہے کہ میرے علم کا کیا فائدہ, مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا. لیکن اگر آپ اس علم کے ساتھ غصے کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, توازن انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, تو پھر آپ کا یہ علم وہی علم ہے جو اللہ نے دیا ہے اور اللہ اس سے راضی ہے. ہمارے چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو سختی سے منع کیا تھا کہ گھر کی چھت پر کوئی نہ جائے. ایک دفعہ وہ گھر میں داخل ہوئے, اسی وقت کنیز آپ کے بچے کو چھت کے اوپر سے نیچے لا رہی تھی اور سیڑھیاں اتر رہی تھی. جب امام کو آتا ہوا دیکھا تو خوف سے کپ کپ آنے لگی
اور کپکپاہٹ کی وجہ سے آپ کا بچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا اور اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ تجہیز و تکفین سے جب فارغ ہوئے، رات میں بیٹھے ہوئے تھے اداس، تو کسی نے دلاسا دینے کی کوشش کی، تو امام نے کہا کہ میں اس لیے اداس نہیں ہوں کہ میرے بیٹے کی شہادت ہوئی ہے یا اس کا انتقال ہوا ہے، بلکہ میں اس لیے افسردہ ہوں کہ کنیز مجھ کو دیکھ کے کانپنے کیوں لگی۔ دیکھیے، کچھ لوگوں کو یہ بھی پسند نہیں کہ ان کا خادم، ان کی خادمہ ان کو دیکھ کے خوف سے کانپے۔ کچھ لوگ یہ خصوصیت، یہ الہامی وصف جو ہے ائمہ ہی کے دور میں، ائمہ ہی کی شخصیت میں مل سکتا ہے، ورنہ ہم میں سے شاید کوئی اس قابل نہیں کہ جو اپنے نوکر کی غلطی پر غصہ نہ ہوتا ہو، بلکہ اس کے خوف سے خود خوف کھاتا ہو کہ میرے خوف سے اس نے اپنے آپ کو خوف میں کیوں مبتلا کیا۔ اور وہی صفات، وہی خوبیاں ہمیں امام کے ماننے والوں میں ملتی ہیں۔ شیخ جعفر کاشف الغطا، بہت بڑے عالم دین، ایک دفعہ بہت زیادہ مال و اسباب ان کے پاس لایا گیا اور لوگوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ جیسی ظہر کی نماز ختم کی، ویسے ہی ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے شیخ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس بہت سارا مال و اسباب آیا ہے اور آپ نے لوگوں میں تقسیم کیا ہے، مجھے بھی اس میں سے کچھ دے دیجئے۔ تو کاشف الغطا نے کہا کہ میں نے وہ سارا مال تقسیم کر دیا، میرے پاس کچھ نہیں، تمہیں دیر ہو گئی۔ اس شخص نے غصے میں آ کر کاشف الغطا کی داڑھی پر تھوک دیا، اور آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ اپنا دامن اٹھایا اور مسجد میں بیٹھے ہوئے تمام نمازیوں کے پاس فردن فردن اپنی جھولی کو پھیلایا اور یہ کہا کہ اگر آپ لوگ اس شخص کی مدد کے لیے کچھ دے سکتے ہیں تو اس جھولی میں ڈال دیجئے، اور پوری مسجد کا اس طرح چکر لگایا اور اس شخص کے لیے کافی ساری رقم اکٹھا کی اور اس کے ہاتھ میں دی۔ یہ تھا ہمارے علماء کا حلم ان لوگوں کے لیے جو نعوذ باللہ ان پر تھوکتے تھے یا ان پر غصے کا اظہار کرتے تھے۔ کتنا زیادہ تضاد ہے ایک عام آدمی اور ایک عالم دین اور مجتہد میں۔ اسی طرح آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی کے بارے میں ملتا ہے کہ نجف میں ایک دفعہ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے تو کسی نے آ کے ان کو خبر دی کہ آپ کے بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا۔ آپ نے فقط یہ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور یہ کہہ کر نماز عشاء میں مشغول ہو گئے۔ جب عشاء کی نماز پڑھا دی تو لوگ اس قاتل کو پکڑ کے لائے اور کہا یہ ہے آپ کے بیٹے کا قاتل، آپ بتائیں ہم اس کے ساتھ کیا کریں۔ ابو الحسن اصفہانی نے کہا کہ میں تو اسے معاف کر چکا ہوں، تم بھی اسے چھوڑ دو۔ یہ ہے حلم جو علم کے ساتھ ساتھ بڑھنا چاہیے اگر آپ کے پاس حقیقی علم ہے۔ دوسری طرف ایک طرف تو یہ کہ اپنے بیٹے کی شہادت پر کسی قسم کا شور اور انتقام نہیں، اور کہاں وہ شخص کہ جب لوگوں کو قتل نہ کر لے، مسلمانوں کو تہہ تیغ نہ کر لے، مومنوں کو مار نہ دے، سادات کو ابدی نیند نہ سلا دے، اس وقت تک یہ شخص سوتا نہیں تھا۔ 1,20,000 لوگوں کا قاتل، خصوصیت سے اس میں سادات لوگ شامل، 1,20,000 لوگوں کو اس نے زندان میں رکھا ہوا تھا، اور اس میں کئی ہزار ایسے تھے جو اس کی زندان میں بغیر کسی چھت کے نیچے رہتے تھے، دھوپ ہو یا برسات ہو یا ہوا ہو، طوفان ہو، بغیر چھت کی زندان میں رہا کرتے تھے۔ اس کے اندر یہ شق القلبی خود اس کی طبیعت کی وجہ سے اور اس غذا کی وجہ سے جو اس کو کھلائی گئی، جب یہ پیدا ہوا تو اس نے ماں کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ تو ایک شیطان صفت شخص وہاں سے گزرا، جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ بچہ ماں کا دودھ نہیں پی رہا تو اس نے مشورہ دیا ایک بکری کو ذبح کرو اور اس کا خون اس کی گردن میں ڈالو، حلق میں ڈالو۔ جب ایسا کیا گیا تو یہ فوراً وہ سارا خون پی گیا۔ دوسرے دن پھر وہی معاملہ ہوا، وہی شخص وہاں سے گزرا، اس نے کہا کہ اب ایک بکرے کو ذبح کرو اور اس کا خون اس کے منہ میں ڈالو۔ جب ایسا کیا گیا تو بچے نے وہ بکرے کا خون پی لیا۔ تیسرے دن پھر یہی معاملہ ہوا
تو اس شخص نے کہا کہ اب ایک سانپ کو پکڑ کے لاؤ، اس کو مارو اور اس سانپ کا خون اس کے منہ میں ڈالو. اور جب ایسا کیا گیا تو وہ بھی یہ پی گیا، اور پھر نجس خون پر اور نجس غذا پہ پلنے والا شخص بعد میں حجاج بن یوسف بنا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی غذا پر توجہ دے. ماہ رمضان میں جو آپ سے حلال غذا چھڑوائی جا رہی ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ اگر تم حرام غذا کی طرف رجوع کرو تو یہ سوچ لو کہ میرے سامنے تو میرے ہاتھ کی کمائی ہوئی حلال روزی رکھی ہوئی تھی، میں نے نہیں کھائی اور صبر کیا، تو میں حرام روزی پر کیسے اپنا ہاتھ صاف کر سکتا ہوں. اور غصے کے حوالے سے، غصے کو ضبط کرنے والے کے حوالے سے، حلم کے حوالے سے چھٹے امام کی خاص نصیحت ہے ان لوگوں کو جو علم دین حاصل کرتے ہیں. اور طویل حدیث ہے جو انشاءاللہ کبھی ہوا تو ہم اپنے درس کا موضوع بنائیں گے، کہ جس میں علم دین حاصل کرنے والوں کو امام نے خصوصی طور پہ کچھ نصیحتیں کی ہیں. اس حدیث کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے کہ انسان طالب علم خصوصی طور پہ اپنے غصے کو برداشت کرے. اور امام کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر تم ایک کہو گے تو میں 10 کہوں گا، تو تم اس کو کہنا کہ اگر تم 10 کہو گے تو میں ایک بھی نہیں کہوں گا. اور ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے لوگ ہیں، لیکن یاد رکھ لیجئے کہ اگر آپ کو کامیاب انسان بننا ہے اور کسی اعلیٰ مقام پر فائز ہونا ہے تو اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے کنفرنٹیشن سے بچانا ہے. ماہ رمضان کے دن ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا دکانوں پر یا گھر میں کسی محفل میں تو میں ہو جاتی ہے، خصوصی طور پہ روزے کے وقت. اچھا، لوگوں نے ایک عجیب مسئلے کو الٹا کر دیا ہے، روزہ رکھا ہے اس لیے غصہ آ رہا ہے. جی نہیں، روزہ رکھا ہے اس لیے غصہ نہیں آ رہا، یہ ہونا چاہیے. اور وہ ہوتا کب ہے، غصہ کب آتا ہے؟ جب آپ کو روزے کی عادت نہیں ہوتی، ابتدائی دنوں میں ہوتا ہے. تو اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے جیسے ایک مریض کو دوا دی جائے، اس کو الٹی ہو جائے، اس کو ریشز ہو جائے، اس کو کڑواہٹ محسوس ہو، تو کہے گا یہ دوا تو اچھی نہیں ہے. لیکن جب اس کی دوا کی عادت پڑے گی اس کو، اور جب اس دوا کے اثرات اس پہ ظاہر ہوں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ دوا تو بڑی فائدہ مند ہے. تو یہ جو ہم تو میں اور نوک جھوک کرتے ہیں، صرف فزیکل فائٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہاتھا پائی کی بات نہیں ہو رہی. یہ جو نوک جھوک ہمارے گھروں میں محفلوں میں چلتی ہے، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو آپ نے کوئی جملہ کسا، اس نے بھی ماشاءاللہ اینٹ کے جواب پتھر سے دیا، اور وہ جملہ ایسا تھا کہ آپ منہ لے کے رہ گئے. آپ کا کوئی ویک پوائنٹ تھا، آپ کی کوئی دکھتی رکھتی، جس پر اس نے ہاتھ رکھ لیا، اور آپ گھر آ کے گھنٹوں اس پہ سوچ رہے ہیں اور منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ کب میں کس وقت بدلہ لوں. آپ دیکھا آپ نے کہ ایک جملے بازی اور نوک جھوک سے آپ کا ذہن کتنا معاوف ہوا، کتنا ڈسٹرب ہوا. ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ایک دن لڑتے ہیں اور 1 سال تک اس کو یاد رکھتے ہیں. کچھ تو کمزور طبیعت کے مالک ہوتے ہیں جو یاد رکھتے ہیں خوف کی وجہ سے، اللہ نے مجھے پتہ نہیں معاف کیا کہ نہیں اس جھگڑے کی وجہ سے. ہمارے ایک دوست ہیں، جب وہ کسی سے نوک جھوک یا لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری وجہ سے اس کو تکلیف ہوئی ہوگی اور وہ واقعہ گزر چکا ہوتا ہے، تو جب بھی وہ واقعہ یاد آتا ہے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ اگر میری وجہ سے اس کو تکلیف پہنچی تو اللہ اسے معاف کر دے، اور یہ سورہ فاتحہ میں اس کو ہدیہ کرتا ہوں. تو آپ نے خود غور کیا ہوگا، جو دن آپ نے لڑائی جھگڑے میں گزارا، اس دن میں کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی، کوئی کام نہیں ہوتا، دماغ معاف ہوتا ہے، ذہن یکسو نہیں ہوتا. بالکل ایسی مثال ہے کہ 2 افراد ایک دروازے کو کھول رہے ہوں لیکن مخالف سمتوں میں. اگر یہی 2 افراد دروازے کو ایک سمت میں کھولیں، ان کا مقصد ہے دروازہ کھلنا، دروازے کو کھولا جائے تاکہ آم و درفت ہو سکے. اگر یہی 2 افراد ایک جگہ ایک سمت میں دروازے کو دھکا دیں، دروازہ کھل جائے گا. لیکن یہی افراد چاہے جتنا زور لگا لیں، دروازے کو مخالف سمت میں کھینچیں گے تو کبھی دروازہ نہیں کھلے گا. ہمارے گھروں میں بھی یہی حال ہے. ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس کی اچھی بات کو بھی برے انداز سے پیش کیا جاتا ہے.
بہو شاپنگ پہ چلی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے دیکھا یہ رمضان کے دن ہے، ان کو شاپنگ سے فرصت نہیں ہے۔ وہی بہو جب ساس کے لیے جوڑا لے کر آتی ہے، میں آپ کے لیے جوڑا لینے گئی تھی عید کا، تو وہ ساری کوف دور ہو جاتی ہے۔ تو جو سوء ظن تھا وہ حسن ظن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ پازیٹیو اپروچ رکھیں اور جسے کہتے ہیں کہ حسن ظن رکھیں، اور حسن ظن رکھتے ہوئے یا کم از کم یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو میرا مومن بھائی یا مومنہ بہن ہے سامنے، اگر وہ مجھے کچھ برا بھلا کہہ رہی ہے، میری حق تلفی کر رہی ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی مصلحت ہو، وہ خود بھی کسی تکلیف سے جسے کہتے ہیں گزر چکی ہو، یا میرے ہی فائدے کی اس میں کوئی بات پوشیدہ ہو۔ فوکس، روزہ ہمیں فوکس کرنا سکھاتا ہے، توجہ۔ حالانکہ پھر وہی بات ہے کہ جتنی بھی باتیں آپ کو بتلائی جا رہی ہیں لگتا تو یہی ہے کہ نہیں یہ سب کچھ الٹ ہوتا ہے، حالانکہ یہی روزے کا ما حاصل ہے، ثمر ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ روزہ آپ کو یکسو ہونا اور اپنے کام پہ توجہ کرنا سکھاتا ہے۔ غافل لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، مویشیوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ جو غیر متوجہ ہوتا ہے، جو غافل ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ مویشیوں سے تشبیہ دیتا ہے۔ کیوں؟ مویشیوں کے سامنے آپ جسے کہتے ہیں نا کہ بھینس کے آگے بین بجانا، آپ کچھ بھی کہتے ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ انسان کی پہچان ہی یہی ہے کہ جب وہ اچھی بات سنتا ہے تو اس کا اثر لیتا ہے اور اس نصیحت پر عمل کرتا ہے۔ آج کل ایک بیماری بڑی چلی ہوئی، بلکہ فیشن چلا ہوا جسے کہتے ہیں، وہ ہے ADHD، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر۔ یعنی بچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آج کل بچے جو ہے چین سے ایک جگہ نہیں بیٹھتے، ہر 5 منٹ بعد جو ہے وہ سر اٹھاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ہر 10 منٹ بعد جو ہے وہ اونچے نیچے ہو رہے ہوتے ہیں، ہر 20 منٹ بعد وہ اپنی کرسی چھوڑ کر پانی پینے جا رہے ہوتے ہیں، ہر 1 گھنٹے بعد جو ہے گھر میں جو ہے وہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، ٹرین کی آوازیں نکال رہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بچوں کے بارے میں بہت زیادہ کہا جاتا ہے۔ امریکہ میں تو بہت زیادہ کامن ہے، یہاں بھی ظاہر بات ہے فیشن اور بیماریاں وہیں سے آتی ہیں، تو بچوں کو فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کو بیماری ہے، ان کو دوا پلا۔ حالانکہ ADHD کوئی ایسی خاص بیماری نہیں ہے، ہر بچہ نسبتاً شرارتی ہوتا ہے، بلکہ شرارتی بچوں کے لیے تو کہا گیا ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ یہ بڑے ہو کے کوئی رہنما یا کوئی بڑا کام کریں گے، کوئی بڑی چیز بنیں گے۔ تو شرارت جب تک بدتمیزی میں تبدیل نہ ہو اس کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ تو روزہ ADHD کا ٹریٹمنٹ ہے۔ اگر آپ کے بچوں کو یہ بیماری ہے اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر، یعنی بے چین رہنا اور توجہ نہیں دینا اور ہر وقت گھومتے پھرتے رہنا، باتیں کرنا اور گردن گھمانا، اس کا آج کل دیکھیے آپ کے لوگوں کے بچے، آپ کے گھر میں جو بچے کتنے شانت، کتنے مطمئن اور کتنے کول ہوں گے، کوئی آواز کسی کے منہ سے نہیں نکلتی۔ خصوصاً یہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے ہر کوئی بے سود پڑا ہوا ہوتا ہے، اماں بھی پڑھی ہوتی ہیں، ابا بھی پڑھے ہوتے ہیں، اب بچے بھی بے سود پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ADHD کیا ہوتا ہے؟ حرکت ہی نہیں ہے جسم میں، تو ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر کیسے ہوگا؟ تو روزہ اس بیماری کا بہترین علاج ہے کہ جس میں انسان کی توجہ بٹی رہتی ہے۔ دیکھیں ہماری توجہ بٹتی کیوں ہے؟ ہمیں کھانا کھانا ہوتا ہے، کھانا نہیں کھانا ہوتا، اسنیکس کھانے ہوتے ہیں۔ کھانا تو 2 یا 3 وقت کھاتے ہیں، لیکن یہ جو بار بار کے اسنیکس ہیں، چپس، کولڈ ڈرنک، چھالیا، پان، سگریٹ، بڑے اور چھوٹے، ہر کوئی جگالی میں مصروف ہے۔ کھانا ہے تو پھر پانی بھی پینا ہے، پھر جو ہے وہ انگڑائی لینا ہے، پھر سونا بھی ہے اوور ایٹنگ کی وجہ سے، پھر ہنسنا بولنا بھی ہے، اور پھر ادھر ادھر دیکھنا۔ یہ جو آج کل ہم بچوں کو چیز دے رہے ہیں، چاکلیٹ دے رہے ہیں، کولڈ ڈرنک دے رہے ہیں، یہ غذا اسپیشلی شوگر کنٹیننگ آئٹمز جتنے بھی ہیں وہ بچوں میں ہائپر ایکٹیویٹی پیدا کرتے ہیں۔ آج آپ اپنے بچوں کی کولڈ ڈرنک، چاکلیٹ اور چیز بند کر دیں یا کم کر دیں تو آپ دیکھیے گا ان کی ہائپر ایکٹیویٹی کم ہو جائے گی۔ ہم لوگ کیوں نہیں ہائپر ایکٹیو اپنے زمانے میں؟ ہم نے یہ چیزیں نہیں کھائی۔ تو آج کل کے بچے ہائپر ایکٹیو اس لیے ہیں کہ یہ ان چیزوں پہ گزارا کر رہے ہیں، دال چاول سالن روٹی، تو تقریباً کچھ عرصے بعد پتھر کے زمانے کی غذا بن جائے گی۔ ابھی بھی کچھ لوگ اگر جو امریکہ اور دبئی سے رہنے والی فیملیز آتی ہیں تو وہ بڑی حیران ہوتی ہیں کہ آپ کس طرح روٹی میں شوربے کو پکڑ لیتی ہیں اور شوربہ گرتا نہیں ہے۔
اب اب لوگوں نے یہ مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے کہ آپ شوربے کو سنبھال کیسے لیتی ہیں ایک روٹی کے نوالے میں, کیسے کھا لیتے ہیں آپ لوگ نہاری. تو یہ لکوڈ ڈائٹ اور سالن, شوربہ, دال تو خیر ہم لوگوں نے چھوڑ دی تھی, تو سالن جو ہے وہ آج کل کے بچوں نے چھوڑ دیا, ہماری سنت پہ تو ہاتھ آگے جاتے ہوئے. تو روزے میں آپ غیر ضروری کام, فضولیات سے پرہیز کرتے ہیں, اس لیے آپ کی توجہ اہم کاموں کی طرف ہوتی ہے. اور یہی فلسفہ روزے میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ اللہ چاہتا ہے کھانا پینا بھی چھوڑ دو, تاکہ جو ضروری کام ہے, عبادت نہیں, جو بھی تم کام کر رہے ہو, گھر کے, آفس کے, دکان کے, اسکول کے, وہ کام کرتے رہو. تو روزے میں جب آپ غیر ضروری کاموں کو چھوڑیں گے تب کہیں جا کے آپ صحیح اور اہم کام کی طرف توجہ دیں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے غافل ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ کب کیا ہو جائے, اپنے آرام اور سکون, اپنی دھن میں مگن جسے کہتے ہیں. جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تب ان کو ہوش آتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا. حادثہ کیا, یعنی آپ امتحان میں فیل ہو گئے, یا جسے کہتے ہیں کوئی بیماری ہو گئی, ورنہ اس سے پہلے آپ جسے کہتے ہیں بے فکری اور لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. چھٹا دنیاوی فائدہ جو روزے سے ہمیں ملتا ہے وہ فضولیات سے پرہیز. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے, اگر آپ کو کوئی بڑا آدمی بننا ہے, کسی بڑے مقام پر پہنچنا ہے اور کم وقت میں زیادہ کام کرنا ہے, تو جو چھوٹے چھوٹے فضول کام ہیں ان کو چھوڑ دیجئے. کیا فضول کام ہے؟ سب سے بڑا فضول کام ٹی وی. امریکہ میں جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے مطابق 2013 میں جو ریسرچ کی گئی, ایک امریکن, ایوریج امریکن 4.5 گھنٹے روزانہ ٹی وی دیکھتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیے 31.5 گھنٹے ہر ہفتے, اور تقریباً 2 مہینے اگر ان کو جوڑ کے ایک ساتھ کیا جائے اور ہر سال 2 مہینوں کو جمع کیا جائے تو 65 سالہ شخص اپنی زندگی کے 12 سال میں ایک انسان جسے کہتے ہیں کہ انجینئرنگ کی ڈگری, ڈاکٹر کی ڈگری, ایم اے کی ڈگری, کئی مرتبہ 3 ڈگریاں بلکہ لے چکا ہو. 12 سال میں تو ہمارے حوزہ علمیہ میں عالم دین بن جاتا ہے انسان. تو فقط ٹی وی کے ٹائم جمع کر لیں آپ تو آپ ایک عالم دین بن جائیں اور کسی معاشرے میں کسی مقام پر پہنچ جائیں. بس آپ کو انہی کاموں کو جمع کر کے رکھنا ہے, انہی ٹائم کو. ٹی وی کو اگر آپ اپنی زندگی سے نکال سکتے ہیں تو خدا را نکال دیجئے, اٹھا کے پھینک سکتے ہیں تو یہ بھی کر ڈالیے. اگر آپ کو اہم کام کرنا ہے, اب ٹی وی کی بجائے انٹرنیٹ موجود ہے. اگر آپ کو خبریں دیکھنی ہے, پہلے آپ کو یہ شوق تھا کہ خبریں دیکھنی ہے, کراچی کے حالات, یہ وہ, جیسے آپ گورنر لگے ہوئے ہیں, کراچی کے حالات آپ کنٹرول کر لیں گے. کنٹرولز پریزیڈنٹ سے نہیں ہوتے تو آپ سے کیا ہوں گے؟ تو آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیجئے. اس کا دیکھیں فائدہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. ٹیکنیکل ایک بات, ٹی وی پہ اگر آپ خبر دیکھیں گی, پہلے تو آپ ہر گھنٹے کا انتظار کریں گی, 2 بجے, 3 بجے, 4 بجے, یہ جو جب 1 گھنٹہ شروع ہوتا ہے تب نیوز آتی ہے. پھر آپ اپنے پسند کی نیوز تلاش کریں گی, ہمیں کراچی کے حالات دیکھنے ہیں, کراچی کی خبریں کب آئیں گی. اور ہو سکتا ہے وہ چینل ایک متعصب چینل ہو, آپ کی خبر ہی نہ دے. ویسے عراق کے حالات معلوم کرنے آپ کو عراق کی خبریں ہی نہیں آ رہی بالکل ٹی وی پہ. تو کیا فائدہ ہے ایسے ٹی وی کا؟ اس سے بہتر کیا ہے, آپ ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں خبریں بولی نہیں جاتی, لکھی ہوئی ہوتی ہیں. آپ بولنے والے آدمی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ بند کرو بکواس, کوئی کام کی بات بتاؤ. ہاں, لکھی ہوئی چیز کو آپ کلک کر سکتے ہیں. لسٹ دی ہوئی ہوتی ہے, عراق کی خبریں, پاکستان کی خبریں, ایشیا کی خبریں, دنیا کی خبریں, سائنسی خبریں, کھیل کی خبریں. جس خبر کو آپ کو چاہیے اس خبر پہ آپ کلک کر دیں, وہ خبر مل جائے گی. عراق کے حالات معلوم کرنے ہیں, عراق پہ کلک کر دیں. آپ کو پاکستانی حالات معلوم کرنے ہیں, پاکستان پہ کلک کر دیں. اب تو بہت اچھی اچھی ویب سائٹ آ گئی ہے کہ آپ جسے کہتے ہیں, اور موبائل بھی ماشاءاللہ آپ کے پاس موجود ہیں, آپ کے پاس آئی پیڈز موجود ہیں, ٹیبلٹ کمپیوٹر موجود ہیں. اب جسے کہتے ہیں کہ لیٹے سر یہ تکیے پہ سر رکھے ہوئے آپ خبریں دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں. آپ abna.ir بہت بہترین ویب سائٹ ہے, آپ روزانہ اس کا مطالعہ کریں, دیکھیں. پریس ٹی وی, abna.ir, abna.ir. اس ویب سائٹ کو تو آپ روزانہ اس طرح دیکھیں جیسے کوئی دینی کتاب کا آپ مطالعہ کرتے ہیں. بہت اچھی ویب سائٹ ہے. پریس ٹی وی .com ہے, پھر سحر ٹی وی ہے, abna.ir, abna.ir.
presstv.com, سحر ٹی وی، اسی طرح بہت ساری ویب سائٹس دستیاب ہیں. آپ اس پہ جائیں اور اس پہ لاگ آن ہو. 5 منٹ میں اس کو دیکھ کر آپ جسے کہتے ہیں کہ اپنا مدعا جسے کہتے ہیں کہ پورا کر سکتے ہیں، اپنی احتیاج پوری کر سکتے ہیں، اپنے مطلب کی نیوز. بجائے اس کے کہ جو پاکستان کی جو چینلز ہیں اسپیشلی اس وقت، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہے. اسلام کی اصل روح اس میں سے نکال دی گئی ہے. اس پروگرام کو جو پیش کیا جاتا ہے فقط کمرشل پرپس کے لیے. جو اسلام پیش کیا جاتا ہے وہ ڈائٹ اسلام ہے، جو رمضان پیش کیا جاتا ہے وہ ڈائٹ رمضان ہے. جیسے میٹھی چیز میں سے آپ چینی نکال دیں تو اس میں سے روح نکل جائے گی. تو یہ وہ اسلام ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ کا استعمال کم سے کم کریں، اور انٹرنیٹ کھولنے سے پہلے، لاگ ان ہونے سے پہلے آپ سوچ لیں آپ کو کیا پڑھنا ہے، کیا دیکھنا ہے. یہ نہیں کہ پہلے میں کھولوں دیکھوں کیا ہے، نہیں. ہزاروں لاکھوں ویب سائٹس ہیں. آپ یہ دیکھیں مجھے کون سی ویب سائٹ پہ جانا ہے، مجھے کیا چیز پڑھنی ہے، کیا کام کرنا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی ویب سائٹ پاپ اپ ہو جائے، یعنی اس کی ونڈو کھل جائے یا ایک دم سے ایڈ آ جائے تو اس کی طرف توجہ نہ دیں. ٹی وی سے زیادہ یہ گمراہ کرنے والی چیز ہے، لیکن اس پر کنٹرول ٹی وی کی بنسبت زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے. ہاں، نفس پہ کنٹرول پھر بھی ٹی وی کی بنسبت زیادہ مشکل ہے، لیکن ٹی وی کی بنسبت زیادہ آسان ہے اس پہ کنٹرول کرنا، کہ آپ اپنی پسند کی ویب سائٹ، پسند کی خبر، پسند کا آرٹیکل جب چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ کو رمضان سے متعلق، روزے سے متعلق، قرآن سے متعلق جو کچھ بھی چاہیے آپ کے انٹرنیٹ اور موبائل پر موجود ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ آپ اس کا صحیح استعمال کریں. گپ شپ یہ ایک بدترین بیماری ہے جو ہمیں لگی ہوئی ہے. اسپیشلی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کھانا کھا چکے ہوتے ہیں، افطار کر چکے ہوتے ہیں، افطار کے بعد، اور آپ سے صبر نہیں ہوتا، افطار کے بعد ہی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں. کتنی مشکل سے میں نے پورے روزے جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، لیکن میں کیا کروں، ان کی حرکت ہی ایسی تھی. کس کی حرکت ایسی تھی؟ بھائی فلاں پھپھو کی. وہ ہم گئے تھے محفل میں، اور وہ جو شروع ہوتے ہیں آپ پھر نماز تہجد کے وقت یاد آتا ہے کہ بھائی غیبت بری بات ہے. تو یہ سیدھی سی بات ہے، اگر آپ کی گفتگو طویل ہوگی تو گفتگو سے متعلق جتنے بھی گناہ ہیں وہ کم ہوں گے. دیکھیے، ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک گورنر تھا. گورنر کو کھانے پینے کا بڑا شوق تھا. بادشاہ نے گورنر کو جو وظیفہ یا تنخواہ مقرر کی ہوئی تھی اس سے زیادہ وہ کھانے پہ خرچ کر دیا کرتا تھا. تو بادشاہ نے سوچا کہ میں اس اپنے گورنر کو اس اسراف سے کس طرح چھٹکارا دلواؤں. بادشاہ نے اس گورنر کو اپنے ہاں مدعو کیا. کھانے کا وقت آیا تو اس نے کہا ابھی رک جاؤ، ابھی کھانا تیار نہیں ہے. پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کہ بھوک لگی ہے، اس نے کہا کہ رک جاؤ، ابھی کھانا تیار نہیں ہے. 2 گھنٹے بعد اس نے جو ہے جب اس کی بھوک عروج پہ تھی تو بادشاہ نے کہا کھانا تو تیار نہیں، ہاں دال چاول تیار ہیں، اگر کہو تو وہ لا دوں، پھر کھانا تم کھاتے رہنا، بعد میں پکنے میں تمہارے جو مزاج کا کھانا ہے اس میں ٹائم لگے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے جو لا دیں آپ. دال چاول رکھی، وہ پوری دال چاول ہڑپ کر گیا، اور بادشاہ نے تھوڑی دیر بعد پھر کھانا لگایا، اور وہی کھانا جو اس کو پسند تھا. اب اس کو کہا گیا کہ بھائی کھاؤ، کہ نہیں اب میری بھوک مر گئی، اب میرا پیٹ بھر چکا. تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو پیٹ دال چاول سے بھی بھر سکتا ہے، تو پھر ہم اپنے پیٹ کو انواع اقسام اور لذیذ غذاؤں کا عادی کیوں بنائیں. تو یہ ہمارے آپ کے لیے بھی ہے. افطار پہ اگر پکوڑے، چھولے، سموسے، کٹلس اور دہی بڑے اور جو بھی چیزیں آپ کھاتے ہیں وہ نہ بھی ہوں، دال چاول رکھ دیے جائیں، وہ بھی آپ کو لذیذ لگیں گے. بھوک کھانے کی چٹنی ہے، امام کی روایت ہے. روزہ یہی سکھا رہا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو بھوکا رکھو، جب شدید ترین بھوک لگے پھر کھاؤ. جو کچھ بھی تم کھاؤ گے وہ تمہیں بریانی متنجن سے کم نہیں لگے گا. تو روزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے، ان کے بارے میں سن کے ہمیں بڑی حیرت ہوئی اور خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنی بیگم کو پکوڑے پکانے سے منع کر دیا، اور یہ کہا ہے کہ جتنا وقت تمہارے پکوڑے پکانے میں لگتا ہے اتنا وقت تم اپنی عبادت میں لگا دو. بتائیں، اسی کراچی شہر میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. کچھ لوگ تم پکوڑے میں نمک کم ہو جائے تو بیگم کو جو ہے وہ پریشان کر دیتے ہیں کہ تم نے کیا پکا دیا اور تم نے پکوڑے پکانے اب تک نہیں سیکھے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بیگمات کا خیال رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج سے جا کر آپ پکوڑے بند کر دیں اور اس کی جگہ 2 رکعت 4 رکعت. شوہر کی خدمت ہی آپ کی عبادت ہے،
اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیگمات کو خاتون خانہ کو اتنی زیادہ اذیت اور مصیبت اور پریشانی میں زحمت میں مبتلا نہ کریں کہ دن بھر آپ کی گفتگو اور مقصد اور موضوع جو ہے وہ پکوڑے ہو. 7واں فائدہ جو روزہ ہمیں دیتا ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. دیکھیں روزے میں آپ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک ٹائمنگ کے ساتھ ہوتا ہے, اور اس وقت کی قدردانی کو سمجھانے کے لیے روزہ رکھا گیا ہے, جو ہمیں حکمت نظر آتی ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی گئی تھی کہ نصیحت پکڑنے والے نصیحت پکڑ لیتے. تو بس جس طرح سحری کا ایک ٹائم معین ہے کہ اگر آپ نے وقت مقررہ پہ سحری نہ کی تو روزہ گیا. نماز کے لیے نہیں ہے, نماز کے لیے ہے لیکن بہت زیادہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے اس کو دوبارہ اس کو کرنے کے لیے. اول وقت ہوتا ہے, فضیلت کا وقت ہوتا ہے, پھر قضا کا وقت آتا ہے. تو روزہ بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اگر آپ سحری میں نہ اٹھے تو بس بن سحری کا آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. اسی طرح افطاری کا ایک وقت معین ہے, افطاری بھی کرنی ہے, سحری بھی کرنی ہے, نماز شب بھی پڑھنی ہے, دیگر واجب نمازیں بھی ادا کرنی ہیں, اذکار بھی پڑھنے ہیں, آفس بھی جانا ہے, خواتین کو گھر کا کام بھی کرنا ہے, بچوں کو اسکول کا ہوم ورک بھی کرنا ہے, ٹائم کو مینج کرنا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماہ رمضان میں ٹائم ٹیبل بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی, ورنہ آپ روزانہ ٹائم ٹیبل بناتے ہیں اور اس کو کاٹتے ہیں. رمضان میں خود بخود ٹائم بن جاتا ہے, ٹائم ٹیبل بن جاتا ہے, کس وقت کیا کرنا ہے سب سمجھ میں آ جاتا ہے. اور ایک آٹومیٹک مشین کی طرح انسان جسے کہتے ہیں اس ماہ رمضان میں موو کر رہا ہوتا ہے, ایک روبوٹ کی طرح, کہ ہر کام وقت پر ہو جاتا ہے اور کسی چیز کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی. ہر کام کے لیے ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے, اتنے بجے افطاری, اتنی بجے سحری, اتنی بجے نماز. بس اللہ چاہتا ہے کہ یہی ڈیڈ لائن کا طریقہ کار آپ اپنی زندگی میں بھی جاری اور ساری کر لیں. دیکھیں موت کا فرشتہ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے, کبھی بھی کسی وقت وہ آپ کو آ سکتا ہے, دبوچ سکتا ہے. اس سے پہلے کوئی مصیبت کی گھڑی, کوئی حادثہ اور موت آپ کو دبوچ لے, اپنا کام ختم کر لے. آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا کہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں ان میں جب دن اختتام کو پہنچتا ہے تو ان کے تمام ورکرز کو, اسپیشلی جو کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر آف کرنے تک, یعنی آپ کو اپنا پروگرام سوئچ آف کرنے اور کمپیوٹر بند کرنے کے لیے 5 منٹ دیے جا رہے ہیں. اور یہ 5 منٹ بعد کمپیوٹر اگر آپ نے آف نہیں کیا اور اگر آپ باہر نہیں نکلے تو دروازے آٹومیٹک ہوتے ہیں, وہ لاک ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے 5 منٹ میں اپنا کمپیوٹر اور پروگرام آف نہیں کیا تو آپ اسی کمرے میں لاک ہو جائیں گے اگلی صبح تک, یعنی آپ کو چھٹی نہیں ملے گی اور پھر دوبارہ آپ کو آفس کا کام کرنا ہے. 5 منٹ کے اندر اندر آپ کو وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا ایسی صورتحال ہمارے ساتھ بھی پیش آتی ہے کہ 5 منٹ میں سحری کرنی ہوتی ہے, یا 15 منٹ میں آپ کو افطاری کرنی ہوتی ہے, یا 1 گھنٹے میں آپ کو گھر پہنچنا ہوتا ہے وغیرہ. ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں آپ کے پاس. اگر آپ نے ڈیڈ لائنز متعین کی ہوئی ہیں, ہفتے تک مجھے یہ کرنا ہے, جمعے تک مجھے یہ کرنا ہے, شام تک مجھے یہ نمٹانا ہے. اس طرح روزہ آپ کو سکھاتا ہے کہ 3 بجے تک مجھے اٹھنا ہے, 3:30 تک سحری تیار کرنی ہے, 4 بجے تک سحری کر لینی ہے, 4:20 سے پہلے جو ہے مجھے نماز شب پڑھ لینی ہے, پھر 4:30 پہ جو ہے مجھے فجر پڑھنی ہے. تو یہ خود بخود ڈیڈ لائنز ہیں جو آپ کے ذہن میں متعین اور معین ہو جاتی ہیں. اسی طرح آپ کو عام زندگی میں بھی مختلف امور کے لیے ڈیڈ لائن مقرر کرنی ہے, ورنہ ہوگا یہ کہ آپ بڑے مزے سے دنیا کے سمندر میں غوطے لگا رہے ہیں اور گھوم پھر رہے ہیں, اور موت کا فرشتہ جو ہے منہ کھولا اپنی افطار کھولنے کا انتظار کر رہا ہے. اور اگر آپ یہ فائدے نہیں اٹھا پاتے تو یقین کر لیجئے آپ سستی کا شکار ہیں, کیونکہ مولا کا قول ہے کہ محرومی کا ایک سبب سستی ہے. جو ہم کہتے ہیں نا کہ رمضان کے اتنے فوائد ہیں لیکن پھر بھی ہم فوائد نہیں سمیٹ پا رہے, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ماہ رمضان کو, روزوں کو سستی میں تبدیل کر دیا. سستی, کاہلی اور نیند کا ایک طریقہ ہم آپ کو بتاتے چلیں. 20 منٹ کا قیلولہ آپ کے لیے بہترین ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیند کی تلافی کر سکیں جو رات میں کم ہوئی تھی آپ کی, لیکن 20 منٹ سے زیادہ کا نہ ہو, 20 سے 40 منٹ, 20 سے کم نہ ہو, 40 سے زیادہ نہ ہو. باقاعدہ یورپ میں لوگوں کو ٹیکنیکس بتائی جا رہی ہیں کہ آپ دن میں آفس میں
یا جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں 20 منٹ سیو کر کے بیٹھے بیٹھے وہیں پہ ٹیک لگا کے کیسے سو سکتے ہیں. ایک شاپنگ مال میں باقاعدہ یہ کمپٹیشن ہوا کہ کون 20 منٹ سو کے دکھائے گا. یعنی 20 منٹ سونے کا مطلب ہے 20 منٹ سو کر پھر اٹھ بھی جائے گا. یہ نہیں کہ 20 منٹ میں سوئیں اور پہلا 2 گھنٹے تک آپ سوتے رہے. تو 20 منٹ تک کون سو کے دکھائے گا. اور جسے کہتے ہیں کہ اب یورپ میں قیلولے کی جو سنت ہے, جو رسول کی سنت ہے, وہ اب زور پکڑ رہی ہے. تو اگر آپ کی نیند کم ہوتی ہے رات میں تو آپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ لوگ اپنی نیند پوری کرتے ہیں دن میں. اس کو آپ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو بیڈ بچھایا جائے, کوئلٹ لائی جائے اور پھر کیا نام کہ اے سی چلایا جائے, پردے جو ہیں وہ گرائے جائیں. نہیں, یہ کوئی ہمیشہ کی ابدی نیند سونے نہیں جا رہے ہیں. آپ کو 20 منٹ سونا ہے پھر اٹھ جانا ہے. اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ صوفے پہ ٹیک لگا کر کرسی پہ بیٹھے بیٹھے سو جائیں, بجائے اس کے کہ بالکل اہتمام کے ساتھ آپ سوئیں. تو یہ آپ کی نیند کی کمی جو رات میں تھی وہ پوری کر دے گا. ورنہ ہوگا یہ کہ آپ دن میں بیٹھے ہوئے بھی ہوں گے تو لگ رہا ہے کہ آپ سو رہے ہیں, بالکل جسے کہتے ہیں زندہ لاش کی طرح. یہ لگ رہا ہے صاف کہ افطاری سے پہلے کھینچی گئی تصویر ہے. ترک عادات. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد میں. بہترین موسم ہے, بہترین وقت ہے اپنی عادات کو ترک کرنے کا. جس کو جو عادت لگی ہوئی ہے وہ عادت اس مہینے میں ترک کر دے. اسموکنگ 50 لاکھ اموات سالانہ کا سبب بنتی ہے. دنیا میں 50 لاکھ افراد سالانہ اسموکنگ کی وجہ سے مر رہے ہیں. سگمنڈ فرائڈ جو بہت بڑا نفسیات ماہر نفسیات تھا, سائیکالوجسٹ تھا, اس کی موت زیادہ سگریٹ پینے کی وجہ سے ہوئی. چائے جو رمضان میں تو ناگزیر ہو جاتی ہے, اور لوگ یہی کہتے ہوئے سنا گیا لوگوں کو کہ بھوک پہ تو گزارا ہو جائے گا, چائے پہ گزارا نہیں ہو سکتا. یعنی جیسے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ میں جہنم کی آگ پہ تو صبر کر لوں گا, تیری جدائی پہ کیسے صبر کروں گا. تو ہم کہتے ہیں اللہ بھوک پہ تو صبر کر لوں گا, چائے پہ کیسے صبر کروں گا. تو آیت اللہ مراشی نجفی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ امام زمانہ سے ملاقات کی اور ملاقات میں چائے پیش کی. تو امام نے کیا کہا کہ ہم ان فضولیات سے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرتے. امام کے نزدیک یہ فضولیات میں سے ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چائے کو آج سے حرام قرار دے رہے ہیں. چائے بہرحال ایک فضول چیز تو ہے, یہ بات ماننے کی ہے, کھانا نہیں ہے. یہ ایسی چیز نہیں جس کے بغیر گزارا نہ ہو سکے. اگر آپ رمضان میں چائے نہیں چھوڑ سکتے تو کم از کم چائے کو کم کر لیجئے, کنٹرول کر لیجئے, 1 یا 2 کپ پہ گزارا کر لیجئے. زیارت یا عمرے کے سفر میں جو لوگ جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہوٹل کے اسٹے میں چائے کا جو وہ کنٹینر ہوتا ہے یا کولر ہوتا ہے, گرم کولر, گرم بھی ہے کولر بھی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. بہرحال چائے کی جو وہاں ٹنکی رکھی جاتی ہے 24 گھنٹے کے لیے, تو لوگ ہر 2 گھنٹے بعد چائے پینے آ رہے ہوتے ہیں. چائے 24 گھنٹے اگر دستیاب ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر 2 گھنٹے بعد پینا واجب ہے. تو کچھ لوگ رمضان میں زبردستی اس پہ اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں. کوشش کر کے دیکھیے کبھی ایک آدھ وقت کی دن کی چائے اسکپ کر کے, یا اگر آپ چائے کے عادی ہیں تو کم از کم اس کو کم کر کے دیکھیے. شیخ جی سر میں درد ہوگا, یقیناً آپ کے سر میں رمضان کے شروع میں بھی ہوا ہوگا لیکن آپ نے روزہ نہیں چھوڑا. شیخ مرزا انصاری کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا آپ نے فلاں اسٹوڈنٹ کا وظیفہ بڑھا دیا ہے, سوری غلطی سے زیادہ دے دیا تھا, اس نے زیادہ مانگ لیا تھا اپنی کسی اضافی ضرورت کے تحت, پتہ یہ چلا کہ وہ چائے پیتا ہے. شیخ مرزا انصاری نے فوراً اندر سے رجسٹر منگوایا اور اس طالب علم کے وظیفے میں مستقل طور پہ اضافہ کر دیا. تو کمپلین کرنے والے شکایت کرنے والے شخص نے پوچھا یہ کیوں؟ کہنے لگا اب اس کو چائے کی عادت ہو گئی, چائے کے بغیر اب یکسو ہو کر متعالہ نہیں کر سکتا. تو اگر ایسی نہج اگر طبیعت ہو گئی ہے, مقام آ چکا ہے تو پھر الگ بات ہے, لیکن بہرحال کم تو ضرور کیا جا سکتا ہے. دیکھیے چائے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان دنیا کا 3را بڑا امپورٹر ہے. پوری دنیا میں 157 کنٹری ہیں, پاکستان میں 3رے نمبر پہ چائے امپورٹ ہوتی ہے, اور 7واں بڑا ملک ہے جہاں چائے پی جاتی ہے. سب سے زیادہ انڈیا میں پی جاتی ہے, اور پر کیپیٹم یعنی پر انڈیویجول دیکھا جائے تو ترکی میں سب سے زیادہ چائے پی جاتی ہے. بہرحال چائے کے الگ نقصانات ہیں اگر زیادہ مقدار میں پی جائے, مثلا ہارٹ اٹیک, ہارٹ بیٹ کا زیادہ ہونا, اور نیند کا جو غائب ہونا, آج کل جو انسومنیا کی بیماری ہے. بہرحال چائے کو اگر ختم نہیں کر سکتے کم از کم کریں.
पान गुटखा मेमपुरी ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि ये मुंह के कैंसर का, हलक के कैंसर का सबब बन रहे हैं और पाकिस्तान में ये वबा तेजी से फैल रही है। तो पान गुटखा मेमपुरी या इस जैसी दूसरी आदतों में, इल्लतों में, लतों में जो मुब्तला अफराद हैं, रमज़ान का महीना बेहतरीन है। तो इस माह रमज़ान में ये कोशिश कीजिए कि इन आदतों से आप छुटकारा पाएं। एक आदत है ज़ाती अना में मुब्तला होना। हमारी गुफ्तगू का नवा मरहला, नवा फ़ायदा जो इस रमज़ान से हमें मिल सकता है, माह रमज़ान से। देखिए, रमज़ान में आपकी अना को बड़ी ठेस पहुंचती है। आप सो रहे हैं, आपको आदत है 7-8 बजे उठने की, आपको उठाया जा रहा है 4 बजे। आपको आदत है बगैर नाश्ते के घर से निकलने की और आपको 4 बजे मुंह में ठुसाया जा रहा है कि रोज़ा रख लो, सहरी कर लो वरना रोज़ा लगेगा। आपको आदत है रात को 11 बजे खाने की, आपको 7:40 पे जो है वो बिल्कुल फुल मील और एक शाही दस्तरखान बिछा के दिया जा रहा है। आपको आदत है दोपहर का खाना ज़्यादा खाने की क्योंकि आप नाश्ता नहीं करते, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि दोपहर का खाना ना खाओ। आपको आदत है जल्दी सो जाने की और रमज़ान में अक्सर आपको लेट सोना होता है। आपको लेट उठने की, जल्दी उठाया जा रहा है। तो ये सब क्या है, आपके रूटीन में तब्दीली की जा रही है ताकि आपकी पसंद नापसंद एक तरफ हो जाए और अल्लाह की पसंद नापसंद आपके ऊपर हावी हो जाए। इसको कहते हैं गो विद द फ्लो, हालात के मुताबिक अपने आप को ढाल लेना। और एक मोमिन को दुनिया के हालात के मुताबिक अपने आप को नहीं ढालना है, बल्कि अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अपने आप को ढालना है। तो ये असल माह रमज़ान और रोज़े का पैगाम है कि इंसान अपने आप को, अपनी तबीयत को, अपने मिजाज को अपनी पसंद नापसंद की ऐनक से ना देखे, बल्कि खुदा की रजा की तरफ से देखे। कई मर्तबा ऐसा होता है कि आप इफ्तार पार्टी में जाते हैं, आपको आदत है पकोड़े छोले खाने की, वहां पे रोल रखे होते हैं, वहां समोसे रखे होते हैं। आपको आदत है लाल शरबत पीने की, वहां जो है वो काला शरबत रखा हुआ होता है। आपको आदत है इफ्तार के फौरन बाद चाय पीने की, चाय वहां पे आपको आधे घंटे बाद दी जाती है। तो इफ्तार पार्टी में मैंने नहीं देखा किसी को, मेरे तजर्बे से नहीं गुजरा कि वो बड़ा खुश हुआ हो। हर शख्स चाहता है कि यार अपने घर के छोले पकोड़े समोसे कैसे ही क्यों ना हो, वो अपने घर के होते हैं। अपने घर की एक खास चाय होती है, अपने घर में एक खास जगह होती है जिसमें इफ्तार के बाद नींद दराज होकर आप लेट जाते हैं। तो एक खास वक्त होता है जो इफ्तार का अपने घर में गुजार रहे होते हैं, लेकिन यही वक्त बाज़ औक़ात आपको बाहर गुजारना होता है। लेकिन अपनी अना को ठेस पहुंचाकर दूसरे का दिल रखने के लिए खुदा की इताअत में आप ये काम भी कर गुजरते हैं। और एक और चीज जो कभी कभी लेकिन होती जरूर है, वो है इमरजेंसी की कैफियत। आप ऑफिस से आ रहे हैं, रास्ते में फंस गए, ट्रैफिक जैम, और आपको मालूम है मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा। चेहरे पे क्या कर्ब और मुसीबत के आसार होते हैं। बस आप ये सोच लीजिए कि रोजा 1 घंटे बाद खुलना है, रोजे का टाइम 7:40 नहीं है बल्कि 8:40 है, लेकिन बेचारे जो रास्ते में खड़े होते हैं और ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं, उनकी शक्लें देखने वाली होती हैं। या आप जब सुबह उठे तो पता चला कि सब लोग नमाज पढ़ने में मशगूल हैं और सहरी हो चुकी, और आपको उठा उठा के थक गए और आप नहीं उठे। लगता है कि बस कोई आसमान सर पे गिर पड़ा हो, जमीन शक हो जाए, आप उसमें चले जाएं कि बगैर सहरी का रोजा। तो इस किस्म के इत्तेफाक जब आपको पढ़ना लिखना हो, जब चाय ना मिले तो आपके सर में दर्द हो जाए, और उसी कैफियत में कहा जाए कि आपको पढ़ना भी है, आपको टेस्ट भी देना है, आपको मदरसे भी जाना है, तो उस वक्त आपको एहसास होता है कि इंसान को हर किस्म की इमरजेंसी के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये इमरजेंसी वाली कैफियत आपको माह रमजान और रोजा ही दे सकता है। और आपको ये इमरजेंसी वाली कैफियत से नबर्द आजमा होने की मश्क और तमरीन का फायदा उस वक्त होगा कि जब एक आने वाला आएगा और उसके साथ आपको पूरी जिंदगी एक इमरजेंसी वाली कैफियत में गुजारनी है कि जब तक दुनिया अदल से ना भर जाए कि जिस तरह वो जुल्म से भरी हुई होगी। ये गुफ्तगू हमारी रमज़ान से मुताल्लिक रोज़े से मुताल्लिक मुकम्मल हुई। रोज़े से हासिल होने वाले दुनियावी फ़वाइद अपने अख्ताम को पहुँचे। अगर इस मौजू से मुताल्लिक आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। काबिल सवालात भरपूर सलावत।